أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وخاتم النبيين وإطرته الطيبين الطاهرين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه وتعالى: وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات. تقریر کے پہلے حصے میں مسائل فقہ بیان ہوتے ہیں، اور گزشتہ 2-3 ہفتوں سے، بلکہ جب سے درس کا یہ سلسلہ شروع ہوا اس سال، سوال و جواب ہی کی نظر ہو جاتا ہے. مسائل فقہ کا حصہ سوالات بڑھتے جا رہے ہیں، اور غالباً لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ ہر سوال کا جواب دیا جا رہا ہے، سوالات کی رفتار کو بڑھا دیا ہے. میرا اپنا اندازہ بھی یہی ہے. یعنی اگر میں خود درس سننے والوں میں شامل ہوتا کہ وہ لوگ جن کے یہ سوالات نہیں ہیں، ثواب کی نیت سے سن لیں، سوال و جواب تو دوسری بات ہے، لیکن وہ دلچسپی قائم نہیں ہو سکتی اس آدمی کو کہ جس کا اس سوال سے تعلق نہیں ہے. اس اعتبار سے پہلے دن سے ہی میری خواہش تھی کہ کچھ مسائل ترتیب کے مطابق آگے بڑھیں. سوالات میں تو یہ ہے کہ ایک سوال پوچھ لیا گیا، اس کے جواب میں پورا فقہ کا چیپٹر بیان نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدھ جملہ کہہ دیا، کچھ کی سمجھ میں آیا، کچھ کی سمجھ میں نہیں آیا. 2-3 ہفتے تو میں نے یہ سوچا کہ چلیں کچھ سوالات آئے ہیں، ایک دن میں مکمل ہو سکتے ہیں، ایک مرتبہ یہ بوجھ ختم ہو تو اس کے بعد پھر ہمارا سلسلہ شروع. مگر یہ تو بوجھ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو اب درس کو باقاعدہ کرنا پڑے گا. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کم سے کم 15 منٹ تو میں مسائل خود بتاؤں، 25 منٹ مسائل فقہ کا حصہ ہے، پھر جو 10 منٹ 8 منٹ بچ جایا کریں، اس میں جتنے سوال ہو جائیں سو ہو جائیں، باقی جو بچ جائیں گے وہ جمع ہوتے رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا ان سوالات پہ قابو پانے کا. تو آج کی گفتگو سے ہم اپنے طریقہ کار پر آ رہے ہیں کہ اب کچھ مسائل شروع ہوں. اگرچہ جو مسائل ہم بیان کریں گے وہ بھی فقہ کے مختلف ٹاپکس کے ہوں گے، لیکن بہرحال عام نوعیت کے، عام لوگوں کو کام آنے والے. تو پہلا مسئلہ جو آج بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ، اس کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، اور چونکہ اس غلط فہمی کا میں عینی گواہ بھی بنتا ہوں کئی مقامات پر، اس لیے ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. جہاں پہ یہ غلطی دیکھی جاتی ہے وہاں پہ لوگوں کو بتایا تو جاتا ہے،
لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت مسئلہ سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا. وہ غلطی کیا ہے اور مجھے کہاں پہ اس غلطی کو دیکھنے کا زیادہ موقع ملتا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ کسی نامعلوم وجہ سے غالباً مسئلے کو صحیح نہیں سمجھا گیا، جس کی بنا پر ہمارے یہاں بہت سے ذہنوں میں یہ خیال پایا جاتا کہ اگر کبھی سجدگاہ نہ ملے تو ہاتھ کی ہتھیلی پہ سجدہ کر لو یا انگوٹھے کے ناخن پہ سجدہ کر لو. اب یہ تو وہ غلط فہمی ہے کہ جو بہت بڑی تعداد میں ہمارے یہاں لوگوں کے ذہن میں ہے، اور مجھے اس کا موقع اکثر ملتا ہے سفر حج کے دوران عینی گواہی دینے کا، کہ وہاں کچھ ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب سجدگاہ کو ہم استعمال کر ہی نہیں سکتے. اب سجدگاہ تو نہیں ہے، استعمال اس کا جائز بھی نہیں ہوا بہت سے علماء کے فتوے میں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ سجدگاہ نہیں، ایک یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس سجدگاہ ہے، لیکن فتویٰ آ گیا کہ ان مقامات پہ کہ جہاں 100% یقین ہے کہ سجدگاہ کی بے حرمتی ہوگی، آپ کے پاس ہو بھی سجدگاہ تو آپ اس کو ظاہر نہیں کر سکتے، خصوصاً مسجد النبوی. اب اگرچہ مکہ اور مدینہ دونوں سعودی حکومت کے کنٹرول میں ہیں، لیکن مدینہ کے اندر سختیاں زیادہ ہیں مکے کے مقابلے میں. وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے پورا سعودی حکومت کا، ہیئت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، مدینہ میں یہ زیادہ اسٹرانگ ہے، زیادہ سخت ہے، اور اس میں زیادہ کٹر قسم کے ملا بھرے ہوئے ہیں. مکے میں بہرحال پھر بھی کچھ سہولت مل جاتی. یہ وہ تمام لوگ آپ کو خود بھی بتائیں گے کہ جنہوں نے حج کے زمانے میں دونوں جگہوں کی زیارت کی. اچھا، اب وہاں پہ اگر کسی کے پاس سجدگاہ ملے بھی تو اس کا مطلب یہی یا تو پھینک دیا جائے گا یا پیروں تلے کچلا جائے گا، اس کی توہین ضرور ہوگی. تو اس لیے یہ دو مقامات یعنی مکے کی مسجد الحرام اور مدینہ کی مسجد النبوی، یہاں تو سجدگاہ ہے بھی تو اس کو استعمال نہ کرو. اچھا، اب ایک بات اور بتا دی جائے ضمناً کہ جہاں پر تقیہ لازم ہے، کچھ ایسے مقامات ہیں جو ہم اتنا زیادہ مسلمانوں سے اختلاف کرتے ہیں تقیہ کے مسئلے پر، 200-250 سال سے ہمارے ممبر بھی اس مسئلے کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ تقیہ اسلام میں جائز ہے. تو وہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، مقام عمل میں بھی اس کی ضرورت پیش آتی. تو کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تقیہ واجب ہے آج بھی دنیا میں. ہمارے ملک کے اندر کچھ ایسے مقامات ہیں کہ جہاں تقیہ واجب ہے. ہمارے اپنے ملک میں سوات کا علاقہ ایک بہت بڑا حصہ ایسا، چلاس کا علاقہ گلگت جاتے ہوئے بلتستان جاتے ہوئے بہرحال ایسا علاقہ ہے کہ جہاں تقیہ کی ضرورت پڑ سکتی. تو وہاں پہ اب ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ تقیہ کو شاید اپنی کوئی توہین یا انسلٹ سمجھتے ہیں. مکہ مدینے میں بھی ایسے مومن ملتے ہیں، بڑے خوش دوڑے آتے ہیں کہ مولانا ہم نے تو سجدگاہ رکھ کے ہی آج سجدہ کر لیا. اب یہ نہیں پتا کہ اللہ کو اس وقت یہ عمل ناپسند. آج آپ نے یہ سجدگاہ رکھ لی ہے، آپ کو ہمت ملی، کل آپ پھر لے جائیں گے اور کل پیروں تلے کچھ لی جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی. تو یہ کوئی بڑے کمال کی بات نہیں ہوتی ہے کہ جہاں اسلام منع کر رہا کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو اور آپ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالیں. لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ تقیہ کی خلاف ورزی سے گناہ بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات عمل بھی غلط ہے، لیکن وہ بعد میں کبھی مسئلہ آئے گا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مکہ مدینہ. اچھا، اسی طرح راستے میں مکے سے مدینے جاتے ہیں، بہت سی ایسی جگہوں پہ بس رک جاتی ہے کہ سجدے کی کوئی چیز نہیں. دیکھا کہ لوگوں نے بس جھٹ سے ہاتھ کی ہتھیلی بڑھائی اور سجدہ کر لی. ذرا کسی نے احتیاط کی تو ناخن پہ سجدہ کر لی. اور تو اور وہاں کی بات تو چھوڑیں، جب ہمارے قافلے کراچی سے چلتے ہیں تو چونکہ کراچی ایئرپورٹ پر 2 رکعت نماز مستحب ہے روانہ ہونے سے پہلے، اور ایئرپورٹ پہ جو مسجد بنی ہے وہ پوری کارپیٹڈ ہے قالین والی، تو فوراً ہاتھ بڑھایا، ہتھیلی پہ سجدہ کیا. یہاں کراچی میں کہ جہاں مقام تقیہ بھی نہیں. تو یہ دیکھا گیا کہ غلط فہمی بہت بڑے پیمانے پر ہے. اب اس کا مسئلہ، تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہاتھ کی ہتھیلی پر تو سجدہ کسی بھی حالت میں صحیح نہیں، نہ عام حالت میں نہ مجبوری کے عالم میں. بلکہ ہتھیلی پہ سجدے کرنے کا مقصد تو یہی
کہ انسان ایک خرابی سے نکال کے اپنے آپ کو دوسری خرابی میں ڈال دے، کیونکہ سجدے کے عالم میں صرف پیشانی ہی کا زمین پہ لگانا کافی نہیں، 6 اور اعضاء سجدہ، ہتھیلیاں اور گھٹنے اور پاؤں کے انگوٹھے۔ اب اگر آپ کے پاس سجدہ کرنے کی چیز نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے لیے مسئلہ، باقی 6 چیزیں تو صحیح، لیکن جہاں آپ نے جھٹ سے اپنی ہتھیلی کو الٹا کر کے اس کے اوپر پیشانی رکھ دی تو جو 6 اعضاء زمین پہ لگے تھے اس میں سے بھی آپ نے ایک کم کر دیا، بجائے اس کے کہ سجدہ کیا صحیح، جتنا صحیح بھی ہو رہا تھا آپ نے اور اس کو غلط کر دیا۔ اب تو آپ کے جسم کے 5 ہی اعضاء زمین پہ رہ گئے، پاؤں کے انگوٹھے اور گھٹنے اور ایک ہاتھ، دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ تو سجدہ ہو رہا، وہ زمین پر ہے ہی نہیں۔ تو ہتھیلی پہ تو سجدہ کسی بھی حالت میں جائز نہیں، حالت مجبوری میں بھی جائز نہیں۔ تقیہ کے بعد دوسری ہے کہ کوئی مار مار کے سجدہ آپ سے کروا لے، وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن ویسے کسی بھی حالت میں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، ناخن کا سجدہ بھی یہ بھی کہیں نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ہاں، ہاتھ کی پشت، یہ تو ہتھیلی ہوئی، یہ پشت ہاتھ کی پشت پر سجدے کی اجازت ہے مجبوری کے عالم میں۔ تو اختیار میں تو ہاتھ کی پشت پر بھی سجدہ باطل، لیکن مجبوری میں ہاتھ کی پشت پہ سجدہ ہو سکتا۔ ہتھیلی پر تو سجدہ نہ اختیار میں جائز ہے نہ مجبوری میں جائز ہے۔ ہاتھ کی پشت پر مجبوری کے عالم میں سجدہ جائز ہے، لیکن وہ بھی کون سی مجبوری، وہ تفصیل بھی سنیے۔ مجبوری اسے کہتے ہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہو اور صحیح سجدگاہ نہ ملے، وہ ہے مجبوری۔ فرض کیجئے کہ نماز میں تو بہت ٹائم باقی ہے، جماعت قضا ہو رہی، جماعت نکلی جا رہی ہے اور صحیح سجدگاہ نہیں مل رہی، چھوڑ دیں جماعت، اس لیے کہ نماز کو صحیح پڑھنا واجب ہے، جماعت سنت ہے۔ تو جماعت کی وجہ سے اگر آپ نے ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کر لیا تو وہ نہیں مانا جائے گا سجدہ، اس لیے کہ جماعت کی بات بھی آپ کے پاس بہت ٹائم تھا فرادہ کا، تو اگر سجدگاہ والی چیز نہیں مل رہی ہے جماعت میں، بعد میں مل سکتی ہے تو انتظار کرو، قضا ہونے تک اگر نہیں ملے تب پھر یہ ہے کہ قضا ہونے کے قریب ہاتھ کی پشت پہ سجدہ چل سکتا ہے۔ ابھی بھی اور تفصیل ہے، پہلے یہ بھی سمجھ لیں کہ کن چیزوں پر اسلام نے سجدے کی اجازت دی۔ بہت ہی آسان مسئلہ کہ زمین یعنی مٹی اور زمین سے نکلنے والے پتھر جو قدرتی حالت میں، یعنی اس پہ کوئی رنگ وغیرہ نہ چڑھایا گیا، جس طرح سے زمین سے نکلا ہے اسی حالت میں ہے، ذرا صاف کر دیا، ہموار کر دیا، اس میں تو کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر اس کے اوپر رنگ کوئی چڑھا دیا گیا تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ جیسے سیمنٹ بہرحال جپسم کے پتھر سے بنتی، اس پہ سجدہ صحیح ہے، لیکن سیمنٹ پہ رنگ آ گیا پھر سجدہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر رنگ نہیں آیا، جیسے عام سیمنٹ ہوتی ہے اسی کلر کا فرش ہے، اس پہ سجدہ صحیح، سنگ مرمر پہ صحیح ہے، موزیک پہ صحیح ہے، زمین سے جو پتھر نکلتے ہیں ان کا اگر فرش بنا، پتھریلا فرش، اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہر وہ چیز جو زمین کی مٹی یا پتھر ہے اور ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی، لیکن معصوم کا جملہ غیر معقول و غیر ملبوس، نہ پہننے میں آتی ہے نہ کھانے میں آتی، زمین سے اگنے والی ساری گھاس، ساری فصلیں، درخت یعنی درخت کی لکڑی، شاخیں، ٹہنیاں، پتے، پھل، لیکن پھل کے وہ حصے جو کھائے نہیں جاتے، اگر چھلکا نہیں کھایا جاتا، آم کے چھلکے پہ سجدہ صحیح، لیکن سیب کے چھلکے پہ سجدہ غلط، تو وہ چیز کے جو کھائی نہیں جاتی، گٹھلیاں، جن پھلوں کی گٹھلی کھا لی جاتی ہے سجدہ غلط ہے، جن پھلوں کی گٹھلی نہیں کھائی جاتی ہے سجدہ صحیح۔ اصول یہ ہے کہ غیر و معقول، زمین سے اگنے والی چیز جو کھانے میں نہ آئے اور پہننے میں نہ آئے، ان دو کے علاوہ زمین سے اگنے والی چیز اور زمین کے اجزاء میں مٹی اور پتھر، ان پہ سجدہ صحیح۔ اور ان کے علاوہ ایک چیز اور امام نے بتائی، کاغذ پہ سجدہ بھی صحیح ہے، ولو مصبوغاً، چاہے کاغذ رنگین ہی کیوں نہ ہو، البتہ رنگین سے مطلب ہے کاغذ بنتے وقت جو اس میں رنگ ملا دیا گیا وہ والا رنگین کاغذ صحیح، اور ایک ہے کہ کاغذ سفید تھا، آپ نے اس کے اوپر خود سے کوئی رنگ چڑھایا وہ تو غلط ہے، مثلا وہ ڈرائنگ پینسل سے یا کلر پینسل سے آپ نے اس کو رنگین کر دیا وہ غلط، لیکن رنگین بنتے وقت ہی رنگین کاغذ، جیسے آج کل ٹیشو پیپرز مختلف رنگوں کے ہوتے
یہ رنگ بعد میں چڑھایا نہیں جاتا، کاغذ بننے کے دوران ہی رنگ ہے۔ تو جو جملہ ہے آقا خوئی کا بھی اور امام خمینی کا بھی، بلکہ پانچویں امام کی حدیث کا، وَلَوْ مَسْبُوقًا، کاغذ پہ سجدہ صحیح ہے چاہے وہ رنگین ہی کیوں نہ ہو۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، اگنے والی چیزیں زمین یعنی مٹی اور پتھر اور کاغذ، ان میں سے کوئی چیز بھی اگر آپ کو مل سکتی تو آپ مجبور نہیں کہلائیں۔ یہ نہیں ہے کہ خاک شفا کی اگر مہر غائب ہے تو آپ نے کہا میں مجبور ہوں، نہیں، کوئی بھی وہ چیز کہ جو ان تین کی کیٹیگری میں آ جاتی۔ تو آج کل جو دنیا اتنی ترقی کر گئی، کاغذ ایک ایسی چیز ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر گوشے میں آپ کو مل سکتا ہے۔ اس اعتبار سے تو یہ مسئلہ بڑا مشکل ہے کہ انسان کہے کہ مجھے کاغذ تک نہیں مل رہا، اور جنگلوں اور بیابانوں میں اگر کاغذ نہ ملے تو وہاں پتے مل جائیں گے یا وہ مٹی مل جائے گی۔ جنگل، بیابان، صحرا، اس کی تو مٹی بالکل صحیح مٹی۔ انسان شہروں میں اگر پھنس جائے، یہاں پہ یہ ہے کہ آج کل مشکل ہے بعض اوقات فرش ملنا، قالین بچھے ہے، دریا بچھی ہے، ڈامر یا تارکول کی سڑک ہے، تو شہروں میں کاغذ مل جائے گا۔ اور اگر جنگل اور بیابان میں کاغذ نہیں مل رہا تو وہاں اس سے اچھی چیز یا پتے یا مٹی یا ریت یا زمین، بہرحال کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو آج کل کے حالات میں بہت ہی مشکل ہے یہ کہنا کہ ہم مجبور ہو گئے، لیکن خیر ان میں سے کوئی چیز بھی آپ کے پاس ہو تو آپ مجبور نہیں۔ جب ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ملے کسی وجہ سے، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے بعد مجبوری کے عالم میں ہاتھ کی پشت پر سجدے کی اجازت ہے، لیکن ابھی نہیں، بلکہ اس کی ایک لسٹ چلتی ہے۔ اگر صحیح چیز نہ ملے تو پھر تمام علماء اس پہ متفق ہیں کہ پھر مجبوری کے عالم میں اپنے لباس پہ سجدہ واجب ہے۔ یہ حدیث کا جملہ، معصوم کا جملہ، کہ نمازی کو علی ثیابہ یسجد علی ثیابہ، مصلی یعنی نمازی اپنے کپڑے پہ سجدہ کرے گا۔ تو جس وقت صحیح چیز نہ ملے، اب مجبور ہو گئے ہم، لیکن مجبوری میں بھی ہاتھ نہیں آیا، ابھی لباس آئے، اپنا لباس، دامن کو پھیلائیے، آستین کو پھیلائیے، جو بھی لباس ہے۔ خواتین ہیں اگر ان کی چادر میں اتنی گنجائش ہے، بہرحال پہلے اپنے لباس پہ سجدہ کرنا واجب۔ یہاں تک کہ اگر لباس اتارا جا سکتا سجدے کی وجہ سے، کہ مثلا یوں تو لباس مشکل ہے لیکن آپ نے سارے بٹن کھولے تو لباس پھیل سکتا، تو اتارنا اور اتار کے سجدہ کرنا یہ واجب ہو جائے گا۔ ہاتھ کی پشت ابھی نہیں، لباس۔ اگر لباس پر بھی سجدہ ممکن نہ ہو، سردی بہت زیادہ ہے، لباس نہیں اتار سکتے کیونکہ یہ توضیح کا جملہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، لباس نہیں اتار سکتے، لو چل رہی ہے، جسم کو نقصان ہوگا، اس کو لپیٹ کے رکھنا، یا خواتین کا مسئلہ کہ ان کا تو ذرا بھی جسم نہیں کھل سکتا، تو اور کوئی ایسی مجبوری، ایسا ماحول ہے، ایسا مجمع ہے کہ لباس نہیں اتار سکتے، شرعی مجبوری بن جائے۔ پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے، اچھا اب یہاں آغا خوئی امام خمینی میں اختلاف۔ آغا خوئی کہتے ہیں کہ یہ لسٹ 3 آئٹم پر مشتمل ہے، صحیح چیز اس پہ سجدہ کرو، وہ نہ ملے تو لباس پہ کرو، وہ نہ ملے تو دنیا کی کسی بھی چیز پہ سجدہ کرو، وہ پلاسٹک ہے، وہ قالین ہے، وہ دری ہے، وہ ڈامر ہے، وہ تارکل، جو چیز بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے ہاتھ کی پشت پہ کرو، وہ نہ ہو تو کوئی اور چیز ہے۔ لیکن ویسے اجازت ہے فتوے کی حد تک، تو یہ کہ صحیح چیز نہ ملے تو لباس نہ ملے تو کوئی بھی چیز دنیا کی جو مل جائے اس پہ سجدہ کرنا، لیکن اگر ثواب لینا ہے تو جب لباس نہ ملے تو بہتر ہے کہ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرو، وہ بھی اگر مجبوری ہے تو پھر جو بھی انسان کے سامنے چیز موجود ہے اس پہ سجدہ کر لیں، لیکن یہ بھی لفظ بہتر، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کی پشت کو چھوڑ کر بھی ہم چاہیں تو قالین، پلاسٹک اور دری پہ سجدہ کر سکتے۔ تو آغا خوئی کے ہاں تو مسئلہ بہت ہی واضح، صحیح چیز وہ نہ ملے تو نمبر 2 لباس۔ اچھا لباس کا مسئلہ ہمارے یہاں بالکل ہی مشہور نہیں ہوا، رائج ہی نہیں ہوا ہے، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، جبکہ تمام شیعہ علماء متفق ہیں کہ لباس نمبر 2۔ اس کے بعد آغا خوئی کہہ دیتے ہیں کہ پھر دنیا کی ساری چیزیں برابر ہیں، لیکن نہیں، امام خمینی کو اس سے اختلاف، وہ کہتے ہیں کہ لباس نہ ملے تو پھر ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرنا ہے، قالین نہیں چلے گا، دری نہیں چلے گی، پلاسٹک نہیں چلے گا، رنگین سیمنٹ کا فرش نہیں چلے گا، نمبر 3 ہے ہاتھ کی پشت۔ یہ آغا خمینی کا مسئلہ۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر ممکن نہ ہو، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہاتھ کی پشت میں ممکن نہیں، تو نمبر 4 ہے
وہ معدنی پتھر جو پہنے جاتے ہیں. عقیق ہے فیروزہ. اچھا ہمارے یہاں یہ بھی غلط فہمی ہے کہ لوگ سجدگاہ نہ ہو تو عقیق و فیروزے پہ سجدہ کر لیتے. نہیں، عقیق و فیروزہ آغائے خوئی کے یہاں تیسرے نمبر پر ہے. نمبر 2 لباس تھا، نمبر 3 کوئی بھی چیز میں ہاتھ بھی آ گئے، عقیق بھی آ گئے. اور آغائے خمینی کیا تو عقیق چوتھے نمبر پر ہے. اچھا عقیق ہے، فیروزہ ہے، در نجف ہے، یہ مختلف پتھر یہ سب زمین سے نکلتے ہیں، لیکن یہ وہ پتھر ہیں کہ جو معدنی پتھر ہیں اور پہننے میں آ جاتے ہیں. ان کو امام خمینی نے چوتھے نمبر پہ رکھا. اور اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو 5ویں نمبر پر ہے کہ اب جو چیز مل جائے. تو آغائے خوئی کے ہاں یہ لسٹ صرف 3 آئٹم پر مشتمل ہے. صحیح چیز وہ نہ ملے تو لباس، وہ نہ ملے تو جو چیز. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ صحیح چیز وہ نہ ملے تو لباس نہ ملے تو ہاتھ کی پشت، وہ نہ ملے تو پہننے والے پتھر، وہ نہ ملے تو کوئی بھی چیز. بہرحال دونوں علماء اس پر متفق ہیں کہ ہاتھ کی پشت تیسرے نمبر پر ہے. اچھا اب یہی مسئلہ بات سننے والوں کے لیے خاصا دقیق ہو گیا ہوگا. آغائے گلپائگانی کا اس میں اور بھی ایک اختلاف ہے. اب یہ ہے کہ اور اس کو میں بتاؤں گا تو بعض لوگ بہت چکرائیں گے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، صرف ایک لسٹ بتا دیتا ہوں. آغائے گلپائگانی کے یہاں ترتیب یہ ہے: صحیح چیز نہ ملے تو لباس پر بشرط یہ کہ وہ کاٹن کا ہو یا السی کا ہو. آغائے خوئی خمینی کے یہاں کوئی شرط نہیں تھی، لباس پہ کرو. آغائے گلپائگانی کہتے ہیں کاٹن یا السی کا بنا ہوا لباس ہے تو اس پہ سجدہ کرو، کسی اور چیز کا لباس ہے تو چھوڑ دو لباس کو، پھر ہاتھ کی پشت. اس کے بعد فرماتے ہیں معدنی پتھر، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخر میں جا کے کوئی بھی چیز. تو خیر ذرا سا فرق ہو گیا کہ وہ ہر لباس پہ قائل نہیں ہے، لیکن امام خمینی اور آغائے خوئی ان کا مسئلہ آپ نے سنا. تو جو مسئلہ بتایا گیا ہے اس کے اعتبار سے یہ خاصا مشکل ہے کہ ہاتھ کی پشت کی باری آ جائے. پہلے لباس ہے. اچھا ہاں، لباس میں رومال شامل نہیں، رومال بھی جیب میں، اس کو نکال کے سجدہ نہیں کریں گے، وہ لباس نہیں، لباس جو آپ نے پہنا ہوا. تو اس صورت میں ہاتھ کی پشت ممنوع ہے، حرام ہے، جائز نہیں. یہ تو مسئلہ ہو گیا اس آدمی کا جسے سجدے والی چیز نہیں مل رہی ہے یا ملی ہے مگر حالات ایسے ہیں کہ وہ رکھ نہیں سکتا. وہاں پہ پھر یہ ہے جیسے مکے، مدینے اور سعودی عرب کے دوسرے علاقے کہ وہاں پہ اگر ممکن نہیں ہے تو اس طرح سے اپنا ہاتھ رکھو کہ آستین جو ہے تھوڑی پھیل جائے اور اس پر پیشانی آ جائے. اور وہ بھی اگر ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے اوپر کر لو سجدہ، وہ تو ذرا سب سے آسان ہے. لیکن بہرحال اگر ذرا سی ڈھیلی ڈھالی آستین ہے تو آستین کے اوپر بھی سجدہ ہو سکتا، اور وہ نمبر 2. پھر نمبر 3 ہاتھ کی پشت. یہ تو مسئلہ اس کا ہو. یہی مسئلہ اس مومن یا مومنہ کا جو نماز شروع کر چکی ہے اور بیچ نماز میں سجدگاہ غائب ہے. بچے آتے ہیں کھیلتے کھیلتے سجدگاہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بہت پیش آتا ہے یہ مسئلہ. اب وہاں اس کا بھی حل یہی کہ اگر نماز کے بیچ میں سجدگاہ چلی گئی تو جو صحیح چیز ہے جس پہ سجدہ ہے چلے سجدگاہ چلی گئی، لیکن اگر کوئی اور اس کا الٹرنیٹ آپ کے پاس موجود، کوئی بات نہیں، اس کو نکال لیجئے. مثلا جیب میں کاغذ رکھا ہے، یا یہ ہے کہ جو مصلی ہے اس کے نیچے سیمنٹ کا فرش ہے تو ٹھیک ہے، اب سجدگاہ چلی گئی، جب سجدے میں جائیں گے مصلی کو لپیٹ کے سیمنٹ کے اوپر سجدہ کر لیجئے، صحیح والی سیمنٹ یا سنگ مرمر یا موزائک ہے. یا اسی طرح سے یہ کہ لکڑی کی کوئی چیز بہت ہی قریب ہے، ایسی چیز کہ جس کے اوپر ہم سجدہ صحیح طریقے سے کر سکیں. بہرحال یا کوئی پتا وغیرہ اس قسم کی کوئی چیز ہے قریب میں تو اگر سجدگاہ بیچ نماز میں غائب ہو جائے کوئی بات نہیں، وہ چلی گئی، اس کا الٹرنیٹ تو موجود ہے. اچھا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ نماز کے بیچ میں کسی مجبوری کی وجہ سے چند قدم آگے پیچھے ہونے کی اجازت ہے. نہ قبلے سے ہٹیں نہ کسی سے بات کریں، لیکن جسم کو ہلا سکتے ہیں. کہ مثلا کاغذ جو ہے وہ الماری میں رکھا ہے اور الماری بالکل سامنے ہے، نماز کو روک کے چند قدم گئے، الماری سے جا کے کاغذ نکالا، پھر اتنا پیچھے ہٹنا پڑے گا کہ پوری نماز کی جگہ بن جائے، نماز صحیح. یا دائیں طرف الماری ہے اور قبلہ سامنے ہے، قبلے سے ہٹے بغیر کھسکیں اور وہاں سے کاغذ وغیرہ اٹھا کے لائیں. لیکن یہ بھی ہے کہ جب تھوڑا بہت چلنا ہو. اب فرض کیجئے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں پہلی منزل پر اور آپ کی الماری رکھی ہے گراؤنڈ فلور پر، تو نماز کے بیچ میں اگر آپ اوپر سے نیچے اترے اور نیچے سے کاغذ لے کے اوپر گئے، چاہے آپ قبلے سے نہ بھی ہٹے، وہ تو بہرحال وہ تو مسلماً غلط ہے. چند قدم کی بات ہے، شاید دوسرے کمرے میں جانا بھی صحیح نہ ہو تو
یہ تو میں نے ایک ضمنی بات بتا دی کہ اگر سجدگاہ بچہ اٹھا کے لے گیا، یا یہ کہ عام حالت میں مسجدوں میں کبھی رش زیادہ ہوتا ہے، ہوا سے پتے اڑ گئے، جب جو لوگ پتے کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ صف کو ہٹا دیں اور نیچے صف کو ہٹانا ممکن ہے اور نیچے موزیک کے سنگ مرمر اسی پہ سجدہ کر لیں، تو خلاصہ یہ ہوا کہ اگر بیچ نماز میں سجدگاہ چلی گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس کا الٹرنیٹ آپ کو مل سکتا ہے۔ اچھا، اگر سجدگاہ بھی گئی اور کوئی چیز نہیں ہے جس پہ ہم سجدہ کر سکیں، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ نماز میں کتنا ٹائم باقی ہے۔ اگر اتنا ٹائم ہو کہ یہ نماز توڑ کے نئی نماز پڑھ سکتے ہو تو اس نماز کا توڑنا واجب ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 بجے دوپہر کو نماز ظہرین پڑھ رہے ہیں، اس میں سجدگاہ غائب اور قریب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ سجدے کی اجازت ہے، وہ تو نماز توڑ دیجئے، صحیح چیز لا کے دوبارہ پڑھے نماز۔ اور اگر اتفاق سے نماز کا وقت بھی بہت کم رہ گیا، قضا ہونے والی تھی، ہم نماز پڑھ رہے تھے، چیز غائب ہو گئی اور اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں مل رہا، تو وہی لسٹ جو ابھی آپ نے سنی کہ آغا خوئی اور امام خمینی کہتے ہیں کہ پھر لباس کو پھیلا کے اس پہ سجدہ کرو، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو آغا خوئی کہتے ہیں کسی بھی چیز پہ سجدہ کر لو، امام فرماتے ہیں کہ ہاتھ کی پشت پہ سجدہ کرو۔ تو بیچ نماز میں شہری علاقے میں اپنے گھر کے محفوظ ماحول میں نماز پڑھنے والے کو بھی یہ مسئلہ کب پیش آئے گا؟ جب بیچ نماز میں سے سجدگاہ چلی جائے اور اس کی کوئی متبادل صورت، کوئی دوسری چیز صحیح نہ ہو، پھر یہ ہے کہ دامن پہ نماز پڑھنا ہے اور ہاتھ کی پشت پر، بشرط یہ کہ نماز قضا ہو رہی، اور اگر قضا نہیں ہو رہی تو نماز توڑنا پڑے۔ اور آخری چیز، یہ صرف نوجوانوں کا مسئلہ ہے، اور وہ بھی ان نوجوانوں کا کہ جو آفس وغیرہ میں جاتے ہیں، یہ صرف مردانہ مسئلہ ہے۔ اب جو میں بتا رہا ہوں، ایک اور غلط فہمی، ایک تو ہاتھ کی پشت والی غلط فہمی، اس میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ہے، دونوں میں یہ غلط فہمی برابر سے پائی جاتی ہے۔ تو اب جیسے میں نے کہا کراچی ایئرپورٹ پہ اگر نماز پڑھنے کی ضرورت پیش آ گئی اس کی مسجد میں، بہرحال ایئرپورٹ میں کوئی تقیے کا ماحول نہیں، آپ کا ملک ہے، آپ کا وطن ہے، آپ وہاں پہ قالین بچھائے، آپ رکھیں سجدگاہ نہیں تو کاغذ رکھیں، کتاب رکھیں، کاغذ رکھیں، بہرحال صحیح طریقے سے نماز پڑھنا۔ وہ بھی ممکن نہ ہو تو جو مسجد ایئرپورٹ میں بنی اس سے باہر آ کے قالین کے دائیں بائیں جہاں فرش ہے اسی کے اوپر پڑھیں، وہ فرش پاک مانا جائے گا۔ تو خیر کراچی میں اس کی ضرورت نہیں، لیکن ایک مسئلہ بہت سی غیر شیعہ مسجدوں میں پیش آتا ہے اور ہمارے نوجوان خود ہی سے اس کا حل نکال کے عمل کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لیے ایک شرط تو یہ کہ جس چیز پہ سجدہ کریں وہ صحیح، یا مٹی ہو یا پتھر ہو یا زمین سے اگنے والی غیر معقول و غیر ملبوس چیز، اور دوسری شرط یہ کہ آپ اس پر سجدہ کریں، یعنی جب آپ سجدہ کرنے جائیں وہ چیز الگ سے زمین پہ رکھی ہو اور آپ کی پیشانی اس کے اوپر جا کے ٹکے۔ اگر سجدے والی چیز خود آپ کے جسم کا حصہ بنی، الگ سے نہیں رکھی، آپ نے اس پہ سجدہ نہیں کیا، وہ تو آپ کے سر کے ساتھ ساتھ، وہ سجدہ غلط ہے۔ یہ مسئلہ پیش آتا ہے وہاں پہ کہ جہاں تنکوں کی بنی ہوئی ٹوپیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں اور نماز پڑھنا پڑ گئی ایسی مسجد میں کہ جہاں قالین ہے، غیر شیعہ مسجد ہے، کوئی سجدگاہ کوئی چیز نہیں، تو بعض نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ تنکوں کے اوپر تو سجدہ جائز تھا، تنکوں کی چٹائی پر ٹوپی ہم پہن لیتے ہیں، سجدے میں جائیں گے ٹوپی کو ذرا جھکا دیں گے کہ وہ ٹوپی پیشانی پر آ جائے گی، اب جب ہم سجدہ کریں گے تو ہماری پیشانی جو ہے اس تنکوں کے اوپر جا رہی۔ اگر یہی تنکوں کی ٹوپی الگ سے نیچے رکھی اور آپ جا کے اس کے اوپر سجدہ کریں تو شاید اس کی گنجائش نکل آتی، بشرط یہ کہ وہ 4 انگل سے زیادہ اونچی چیز نہ ہو۔ سجدے میں یہ بھی شرط کہ جس چیز پہ سجدہ کریں وہ 4 ملی ہوئی انگلیوں کی برابر جو چوڑائی، اتنی اونچی تک ہو سکتی ہے، اس سے اونچی نہیں۔ تو بہرحال ٹوپی اگر صحیح طریقے سے رکھ کے پیشانی اس پہ رکھیں تو وہ 4 انگل والا مسئلہ آ جائے گا، لیکن اس کو کھڑا کر کے ٹیڑھا کر کے شاید ممکن ہے۔ لیکن پہنی ہوئی ٹوپی یہ سمجھ کے اسی حالت میں چلے جانا سجدے میں کہ یہ سر کے ساتھ ساتھ زمین پہ جا رہی ہے، وہ سجدہ غلط ہے، باطل ہے، صحیح نہیں۔ یہ تو بہرحال خالصتاً آفس میں کام کرنے والے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک یہ مسئلہ آج مکمل ہوا۔ پھر میں بتا دوں کہ ہاتھ کی پشت سے پہلے لباس کے اوپر سجدہ کرنا واجب، جب لباس پر بھی ممکن نہ ہو تو ہاتھ کی پشت کی باری آئے گی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا وقت نکل گیا ان مسائل کے اندر کہ یہ سارے سوالات اسی طرح رہیں گے، اور کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے اپنے خیال میں
ہمیشہ نہ صحیح تو وقتاً فوقتاً مجھے بھی وہ مسئلے بتانا ہے جو کم پوچھے جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک سوال خالی آخری، اس سوال کے جواب کو کم سے کم اگر وضاحت کی جائے تو 20-15 منٹ تو چاہیے ہے، کئی دفعہ اس کی وضاحت ہو چکی، تو میں نے محسوس کیا کہ بعض چیزوں میں وضاحت کرنا بیکار ہے، ہاں یا نہ۔ سوال یہ ہے کہ اسماعیلی اور بوہرے حضرات، آغا خانی اور بوہرے حضرات کے کھانے پینے، ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی چیز کے کھانے پینے کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت ہی مختصر مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے ان میں کوئی ایسی چیز دیکھی ہے جو ان کو کافر بنا دیتی ہے تو نجس، اور اگر آپ کو ان کے بارے میں نہیں پتا، سنی سنائی باتیں، تو ان کو پاک مانا جائے گا اور ان کا کھانا پینا جائز۔ اچھا، اور میں اس کو مختصر کر دوں کہ آغا خوئی سے جو میں نے پوچھا، ویسے اصلی جواب تو وہی تھا جو میں نے ابھی کہا، لیکن اور مختصر، کہ عام حالت میں ایک عام مومن جس کو کچھ زیادہ معلومات نہیں ہوتی، کہاں ہوتی ہیں، ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں نہیں معلوم تو دوسروں کے بارے میں کہاں سے پتہ چلے گا؟ تو ایک عام مومن جس کو کچھ نہیں پتا کہ آغا خانیوں کے عقیدے کیا ہیں، بوہریوں کے عقیدے کیا ہیں، بس پتا ہے کہ یہ قوم ہے وہ ایک قوم، ان کے بارے میں آغا سے پوچھا کہ اگر صرف اتنا ہم کو پتا اور کچھ باتیں سنی سنائی آتی ہیں لیکن کچھ تفصیل نہیں معلوم، انہوں نے کہا جب آپ کو کچھ نہیں معلوم اس کا مطلب آپ شک میں ہیں، اور شک میں ہے تو بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دونوں فرقوں کے پکی ہوئی چیز کو کھانا جائز۔ ہاں، مسئلہ صرف اس کے لیے ہوگا جس کو ان فرقوں کی تفصیلات معلوم ہیں۔ مثلا گلگت کے علاقے میں ایک بہت بڑا علاقہ ایسا ہے جو آغا خانیوں کا ہے، حنزہ وغیرہ، تو وہاں پہ جو اپنے مومن رہتے ہیں، کیونکہ آغا خانی وہاں اتنے طاقتور ہیں کہ اپنا ہر عقیدہ کھل کے بتاتے ہیں، تو وہاں کے مومنین کی معلومات ہم سے بہت زیادہ ہے، اس اعتبار سے کہ ان کا تو روز کا ان سے واسطہ ہے، شاید وہاں رہنے والے مومن کے لیے کچھ حرام کا مسئلہ آ جائے، لیکن جن کو کچھ نہیں پتا جیسے ہم لوگ، تو معلوم کرنا بھی واجب نہیں ہے، اور کھانے پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے کھا سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہاں شادی کرنا ہو رہی پھر مسئلہ ہو سکتا کہ کافر عورت سے مسلمان کی شادی کبھی جائز نہیں، صرف اہل کتاب میں گنجائش، تو اس وقت ذرا تفصیل میں جائیے گا، لیکن شادی کا جب تک مسئلہ نہ ہو، خالی کھانے پینے کا مسئلہ، اس وقت تک کوئی حرج نہیں ہے، وہ بالکل جائز۔ بس یہاں پہ میری مسائل کی گفتگو اختتام کو پہنچی، اور آج رات کی مناسبت سے ہماری آج کی گفتگو ہونا ہے صرف یہ ہے کہ جو ہمارا عنوان چل رہا ہے ذرا اس کی بھی مناسبت، اور آج رات کا ایک حق ہے ذرا اس کی بھی مناسبت۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اس عنوان پہ گفتگو شروع کریں، ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد والے۔ تمام صاحبان ایمان کو بہرحال یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اور اکثریت کو معلوم ہے بھی، کہ صدیقہ طاہرہ کی شہادت کے سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بابا کی وفات کے بعد 95 دن تک شہزادی حیات رہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہوئی، وہ حساب لگائیں تو 3 جمادی الثانی شہادت کی تاریخ بنتی ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ 75 دن تک شہزادی زندہ رہی، وہ حساب لگائیں تو 13 یا 14 جمادی الاول کی تاریخ قرار پاتی ہے۔ 13 جمادی الاول ختم ہوئی ہے، 14 جمادی الاول کی شب، انہی 2 تاریخوں کے درمیان ہمارا یہ درس ہو رہا، اور مزید یہ بھی واضح کر دیا جائے کہ یہ دونوں روایتیں تقریباً برابر ہیں، یعنی اگر آدھے راویوں نے 95 قرار دیا ہے تو آدھے نے 75۔ یہی وجہ ہے کہ تقریباً ایران میں ہر جگہ، عراق میں ہر جگہ، عرب ممالک میں جہاں جہاں شیعہ رہتے ہیں، سعودی عرب کے، دبئی کے، کویت کے، امارات کے، ہر جگہ، اور انڈیا میں بھی، جنوبی ہندوستان میں خصوصاً حیدرآباد، دکن وغیرہ میں، سب جگہ یہی جمادی الاولیٰ کی تاریخیں، شہادت کی تاریخیں کے طور پہ منائی جاتی ہیں، اور یو پی میں 3 جمادی الثانی کی تاریخ کو زیادہ شہرت ہو گئی۔ بہرحال صدیقہ طاہرہ کی شہادت کی بات ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں ہی تاریخوں میں انسان اپنے آپ کو سوگ کی کیفیت میں رکھے، کیونکہ یو پی میں 3 جمادی الثانی اتنی مشہور ہو گئی کہ ان کے ذہن میں آج کی تاریخوں کا تصور بھی نہیں، چنانچہ بالکل لا علمی میں آج بھی بعض شیعہ گھرانے ہیں جہاں شادیاں ہو رہی، بالکل لا علمی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، لیکن یہ تاریخ بہرحال 3 جمادی الثانی کے قریب ہے اپنے اہمیت اور
اپنے ثقہ ہونے کے اعتبار سے. اور کیونکہ جیسا میں نے کہا صدیقہ طاہرہ کی شہادت کا مسئلہ یعنی ایام عزا میں خصوصاً عاشورے کے دن ہم حسین کا پرسہ فاطمہ کو دیتے ہیں، اور آج فاطمہ کا پرسہ حسین کو دینا، آج حسین کی ماں دنیا سے جا رہی، اس لیے غم اور علم کی وہی کیفیت مومن کو محسوس کرنا چاہیے کہ جو کربلا کے بعد سب سے بڑا غم ہو سکتا. اب اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے آج گفتگو کرنا اور ایک ایسے عنوان پہ گفتگو کرنا جس پر متفرق طور پہ کئی دفعہ میری گفتگو ہو گئی، آج اس کے خاص پہلو کو آپ کے سامنے بیان کرنا. پھر یہ آج کا پورا عنوان یاد دہانی، پہلے ان چیزوں پہ بات ہو چکی لیکن اہم مسائل ہیں، بار بار ان کو یاد دلانا پڑتا. قرآن کریم کی 2 آیتوں کی تلاوت درس کے شروع میں کی گئی. پہلی آیت یہ اور بڑی سخت 3 آیتیں قرآن میں ایک ساتھ آئیں، سورہ مائدہ کی 43ویں آیت، 44ویں آیت اور 46ویں آیت. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرے، جو اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون کی پابندی نہ کرے. یہ آیت 3 دفعہ آئی اور تینوں دفعہ ایک الگ الگ خطاب قرآن نے دیا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ کافر. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق. جو قانون الہی سے ہٹ کے کوئی قانون بنا رہا، قانون الہی سے ہٹ کے کسی قانون پہ عمل کر رہا، وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے. اور سورہ احزاب میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے صاحبان ایمان، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل کرنے کے لیے اگر کسی کو معیار بنانا کہ آخر ہم کس طرح سے اپنی زندگیاں گزاریں تو رسول کی زندگی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہترین نمونہ. اور پیغمبر فرما رہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت، جو میرے طریقے کو چھوڑ دیتا وہ مجھ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. قرآن نے کہا بہترین نمونہ رسول کی زندگی. رسول نے کہا جس نے میرے طریقے کو چھوڑا ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. یہ ہوا رسالت کا طریقہ. اور پھر اصول کی حد تک بات آئی کہ قانون اسلام سے ہٹ کے اگر کوئی آدمی چلتا وہ ظالم بھی ہے، وہ کافر بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے. بس یہ 2 جملے ذہن میں رکھی اور پھر ہم آ جاتے ہیں اسی ایک بات پر کہ قانون الہی صرف نماز اور روزے کا نام نہیں. جیسا کہ امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ اپنے خطبات میں اکثر فرماتے تھے کہ جب ہم اس کے قائل ہو گئے اور باقاعدہ 1400 سالہ آپ نے جشن بھی منایا کہ غدیر کے دن دین کامل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک انسانی زندگی کے ہر پہلو کا کوئی نہ کوئی جواب اسلام کے پاس موجود ہے. اور امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر پورے تم قرآن کو نہیں پڑھ سکتے، تمام ذخیرہ احادیث کا مطالعہ نہیں کر سکتے، ایک چھوٹی سی توضیح کسی مجتہد کی اٹھا لو اور اسی میں دیکھو فقہ میں 52 حصے ہیں، ہماری فقہ کے 52 حصے ہیں، ان میں سے عبادتوں کا تعلق فقط 7 سے 52 میں سے ایک ہے طہارت کی کتاب، طہارت کا حصہ، ایک ہے نماز، ایک ہے روزہ، ایک ہے زکوٰۃ، ایک ہے خمس، ایک ہے حج، ایک ہے جہاد. صرف 7 حصے ہیں جن کا تعلق عبادتوں سے. باقی پوری فقہ کیا، ایک توضیح کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، پوری فقہ کیا، کاروبار کے مسائل، چیزیں کرائے پہ لینے اور کرائے پہ دینے کے مسائل، شرکت یعنی پارٹنرشپ کے مسائل، مضاربت یعنی ایک آدمی سرمایہ لگائے اور ایک آدمی محنت کرے اس کے مسائل، شفا کے مسائل، نوکری کرنے کے مسائل، نوکر رکھنے کے مسائل، قرضہ دینے کے مسائل، کسی کی گارنٹی لینے کے مسائل، اس کے بعد نکاح اور طلاق، میراث اور حدود، احکامات. یہ 52 حصوں میں سے فقہ کے صرف 7 حصے عبادت کے، باقی 45 حصے جو فقہ کے وہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے متعلق. تو اب اگر ہمیں ظالم نہیں بننا، فاسق نہیں بننا، کافر نہیں بننا، تو ایسا نہیں ہے کہ فقط نماز اور روزے، حج اور زکوٰۃ میں ہم شریعت کی پابندی کریں. نہیں، ہمیں ہر چیز میں یہ دیکھنا ہے کہ حکم خدا کیا ہے، حکم خدا کیا ہے، قانون خدا کیا ہے، بما انزل اللہ، اللہ نے کیا چیز نازل کی. اور یہی وجہ کہ اسلام معاشرتی مسائل کو بھی بہت اہمیت دی گئی. جو ہمارے سوشل پرابلمز ہوتے ہیں، خالی یہی دین نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھ لے اور انسان روزہ رکھ لے، وہ تو دین کا اہم ترین حصہ ہے، اس کی اہمیت کم نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو عام معاشرتی مسائل
ان کو بھی حل کرنا اور اسلام کے مطابق ان کو ڈھالنا، یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری قرار پاتی۔ اور مومن جب تبلیغ کرتا تو خالی یہی تبلیغ نہیں ہے کہ بے نمازی کو نمازی بنا، یہ تو ایک اہم ترین تبلیغ۔ داڑھی نہ رکھنے والے کو تلقین داڑھی کرے، حجاب نہ کرنے والی کو حجاب کی جانب لے کے جائے، گانے سننے والے کو گانے کے ترک کرنے کی جانب لے جائے، شراب نوش کو شراب سے دور کرے۔ یقیناً یہ اہم ترین تبلیغات، لیکن اس کے ساتھ وہ جو معاشرتی مسائل، ان کی تبلیغات بھی اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی، اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ۔ اور ان مسائل کی اہمیت اتنی زیادہ کہ پیغمبر اسلام جب عرب کے اس ماحول میں دین لا رہے تو وہی پرابلم جو ہمارے لیے کہ نماز اور روزے کو معاشرے میں نافذ کرا دینا نسبتاً آسان، لیکن معاشرتی مسائل کو نافذ کرنا مشکل، اس لیے کہ نماز روزے کی مثال ایسی کہ جیسے خالی زمین پڑی، اس پر آپ کو مکان بنانا، وہ بھی ایک مشکل کام، لیکن معاشرتی مسائل کی مثال ایسی ہے کہ ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس کو گرانا ہے اور اس کے بعد ایک نئی بلڈنگ بنانا، کیونکہ نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس یہ بے دین معاشرے میں ہیں ہی نہیں، جو بھی چیز آپ لائیں گے زیرو سے شروع کریں گے، مگر معاشرتی مسائل تو ہر جگہ بے دین معاشرہ ہے، وہاں بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی طلاقیں ہوتی ہیں، وہاں بھی شوہر و بیوی کے مسائل پیش آتے ہیں، وہاں بھی اولاد اور والدین کے مسائل، ایک سیٹ اپ ہوتا۔ اب اسلامی سیٹ اپ کو لانے کے لیے پہلے اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر دوبارہ اسلامی سیٹ اپ کو لانا پڑے گا، ڈبل محنت ہوتی ہے، دوہرا کام ہوتا ہے، پہلے ڈسٹرکشن ہے، اس کے بعد کنسٹرکشن ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ پیغمبر اسلام مدینہ کے اندر جب دین کو پیش کیا تو دیکھا کہ جب لوگ نمازی بن گئے، جب لوگ روزے دار بن گئے، اب پیغمبر نے عربوں کے ان رسم و رواج کو ختم کرنا شروع کیا کہ جو اسلام کے خلاف۔ ہاں اگر آپ کے یہاں کی ایسی رسمیں جو اسلام کے خلاف نہیں تو پھر انسان آزاد، مباح۔ اسلام میں ایک چیز مباح کا مطلب یہ کہ وہ چیز ہے جو اللہ نے بالکل ہماری خوشی پہ چھوڑ دی، تو مباح رسمیں ہیں تو اسلام کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر اسلام سے ٹکرانے والی رسمیں، ان کا خاتمہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا بے نمازی، جتنا روزے خور، جتنا خمس نہ کرنے والوں کے گناہ کا خاتمہ۔ معاشرتی مسائل بھی اتنے اہم، اور یہیں پر ہمارا 2 ہفتے والا عنوان آ کے مل گیا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ رحمت خدا گھروں میں داخل نہیں ہوتی، اس کا سبب کیا؟ تو یہ بات آخری تقریر میں آئی تھی کہ اس کا ایک سبب ہے ترک نماز، لیکن اگر نمازی آ جائے تو رحمت آ جاتی۔ لیکن پھر وہاں ایک حدیث کہ نماز جو ہے ایسی نماز ہے جو اللہ کو پسند۔ اب حدیث آئی کہ شادی شدہ کی 2 رکعت نماز کنوارے کی 70 رکعت نماز سے زیادہ اللہ کو پسند۔ یہ 2 رکعت نماز بڑھ گئی اس 70 رکعت نماز۔ حدیث آ گئی کہ 2 گھر ایسے ہیں جس پر اللہ لعنت بھیجتا رہتا۔ نمبر 1 جہاں شادی کے قابل کوئی شخص ہے اور وہ شادی نہیں کر رہا، اور نمبر 2 جہاں کوئی طلاق واقع ہوئی۔ ایک طلاق والا گھر اور ایک ایسا گھر جہاں شادی کے قابل کوئی ہے اور اپنی شادی میں تاخیر کیے جا رہا، اللہ لعنت بھیجتا۔ اب دیکھیں یہ 2 جملے اجتماعی نقیض ہیں۔ لعنت کا مطلب ہے ترک رحمت۔ لعنت بھیجنے کا مقصد یہ نہیں کہ اللہ بیٹھ کے معاذ اللہ کوئی گالم گلوچ کرتا، لعنت کا مقصد ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو وہاں سے دور کر لیتا۔ ہمارا موضوع کیا چل رہا کہ ہمارے گھروں میں رحمت آتی کیوں نہیں؟ تو ایک تو یہ سبب بھی بن گیا کہ اگر طلاق ہے اور اگر شادی کے قابل لوگ ہیں اور شادی نہیں ہو رہی، اللہ لعنت بھیج رہا، یعنی اپنی رحمت کو واپس کر رہا، ترک رحمت ہے، رحمت کا سلسلہ منقطع ہو رہا۔ پھر پیغمبر اسلام کی وہ حدیث کہ جو لوگ شادی کے قابل ہیں اور شادی نہیں کر رہے وہ گویا شیطان کے بھائی، شیطان کے قریب ترین۔ لیکن صرف ایک چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال شادی میں ایک گروہ ایسا آ جاتا جس کے لیے شادی میں تاخیر کرنا ضروری، اگر وہ دین کا کوئی اتنا اہم ترین کام کرتا، وہ صرف دینی طالب علموں کے لیے شاید مسئلہ بن جائے، باقی عام لوگوں کے لیے مسئلہ یہ کہ لعنت بھی ہے اللہ کی، رحمت سے دور بھی ہے یہ گھر، یہاں کی عبادتیں زیادہ ہیں مگر ثواب کم بنتا چلا جاتا ہے، اور جیسا کہ آخری حدیث کہ یہ شیطان کے بہت قریب، کانو اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی، معصوم کا جملہ کہ کنوارے شیطان کے بھائی۔ اسی لیے ایک مسئلہ ہمارے یہاں غلط مشہور ہو گیا کہ جو آدمی کنوارا مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں، یہ ہمارے برادران اہل سنت میں زیادہ مشہور ہے، اگرچہ اس کی تو کوئی حقیقت نہیں، لیکن بات یہی کہ چونکہ پیغمبر نے کہا اس پر لعنت، چونکہ پیغمبر نے کہا یہ رحمت سے دور، چونکہ پیغمبر نے کہا اس کی جتنی عبادتیں بہت نظر آ رہی ہیں سب کو تم ڈیوائیڈ کر دو 70، اجر اس کا 35 گنا یا 70 گنا کم ہوتا چلا جا رہا۔ اب یہ ساری حدیثیں بھی بتا رہی کہ نماز اگر ہمارے گھر میں آ بھی جائے مگر ساتھ میں یہ خرابی آئے تو پھر رحمت رک جائے گی۔ اس ایک جملے کی وجہ سے
ہماری آج کی تقریر موضوع کے دائرے میں رہی، لیکن بہرحال اصل موضوع کچھ اور، تو معاشرتی مسائل کو بھی ختم کرنا۔ اچھا، معاشرتی مسائل میں دو بڑے مسئلے تھے جو پیغمبر کے سامنے آئے، ایک دوسری شادی کا مسئلہ اور ایک شادی کی خاطر انتظار اچھے رشتے کی خاطر انتظار کا مسئلہ، اور دونوں مسئلوں کو پیغمبر نے حل کیا اپنی ذات کو بیچ میں داخل کر کے۔ دنیا میں ریفارمرز اور مصلح تو آپ کو بہت ملیں گے جو ساری دنیا میں اصلاح کرتے ہیں، لیکن جب ان کے گھر کی بات آتی ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتے۔ لیکن رسالت کا طریقہ اس کے بالکل برعکس، رسالت میں آغاز ہمیشہ گھر سے ہوتا۔ اب ایک بڑا مسئلہ پیغمبر اسلام کے سامنے دوسری شادی کا، اس پہ ذرا توجہ دیجیے گا کیونکہ ذرا خشک بات ہے، لیکن ہے ایک اہم بات۔ پیغمبر اسلام نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں رسمیں ایسی، اچھے رشتے کا انتظار اور دوسری شادی کا انکار، ان دو باتوں پہ میں کئی دفعہ گفتگو کر بھی چکا ہوں، لیکن آج نئے انداز سے۔ یہ دو چیزیں ایسی کہ بڑی گہری ہیں یہ معاشرے میں، ان کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے خالی کہنا کافی نہیں، بلکہ پہلے مجھے خود عمل کرنا ہے، پہلے مجھے اپنی ذات کو پیش کرنا، پھر اس کے بعد لوگوں میں ہمت ہوگی۔ خالی زبان سے بھی کہا تو شاید بات سننے کے باوجود، دل میں خواہش پیدا ہونے کے باوجود، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے شرم میں حیا میں خاموش رہ جائیں، تو نہیں، پہلے اپنے آپ کو پیغمبر پیش کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے سیرت رسول کا نازک ترین حصہ، پیغمبر اسلام کی سیرت ایک چیز ایسی کہ جس کو دشمنان اسلام کے اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے لیے یہ بہترین پوائنٹ اور نقطہ، جتنے غیر مسلموں نے سیرت رسول پہ کتاب لکھی، خصوصاً اورینٹیلسٹ، یہ مستشرقین، یہ یورپ اور امریکہ کے رہنے والے، ان میں صرف 1% کو چھوڑ دیے، 99% چاہے پیغمبر سے متاثر ہو کے بھی کتاب لکھی، ایک چیز پر اعتراض ضرور کیا، رسول روحانیت کا نمائندہ 13، 14 یا 9 یا 11 شادیاں کیوں کی؟ جس مستشرق کو کہیں اعتراض نہ ملا سیرت رسول، یہ اعتراض تو اس نے بھی جڑ دیا۔ پیغمبر کی ذات پہ اعتراضات تو بہت اٹھائے گا، لیکن وہ اعتراض کہ جو سب نے دہرایا ہے وہ شادیوں کا مسئلہ، اور اس سے پھر عجیب عجیب انداز کی کتابیں لکھی گئیں۔ انڈیا میں تو کچھ ایسی کتابیں لکھی گئی کہ جن کا نام لینا بھی توہین رسالت، حتیٰ یہ کہ سلمان رشدی جیسے شخص نے پیغمبر اسلام کی ازواج کی کثرت کو اپنی کتاب میں استعمال کیا اور توہین رسالت کے لیے، اور یہ سب نے اعتراض کیا۔ سنجیدہ کتابیں لکھی گئی ہوں یا فقط زہریلی کتابیں، یہ پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ خصوصاً یہودیت اور عیسائیت کے نقطہ نگاہ سے دیکھ، ان کا تو کہنا ہی ہے کہ روحانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ایک شادی بھی نہ کرے۔ حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی تو ان کے سنت یہ بنی کہ شادی نہیں کرنا، وہی روحانی ہے کہ جو شادی نہیں کرتا۔ پھر ان کے چرچ میں پادری ہے شادی نہیں کرے گا، اور جو ننے ہیں وہ شادی نہیں کریں گے۔ عورت کے اوپر بھی پابندی، مرد کے اوپر بھی پابندی کہ اس کے بغیر روحانیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور یہ نعرہ وہیں سے آیا کہ عورت نے آدم کو جنت سے نکالا تو عورت شیطان کے قریب ہے، خدا سے دور کرتی۔ اسلام نے اس کے بالکل برعکس کہا اور کہا کہ نہیں، روحانیت حاصل کرنے کے لیے شادی کو ترک نہیں کرنا، تجرد کی زندگی، غیر شادی شدہ زندگی غلط، یہ رہبانیت ہے جو اسلام نہیں مانتا، بلکہ شادی کرو تو شیطان سے محفوظ ہو جاؤ۔ عورت شیطان کے قریب نہیں لاتی، عورت شیطان سے دور کرتی اگر شادی صحیح طریقے سے کی جائے۔ وہیں پر اگر آدمی وہ ڈیسیژن لینے یا سلیکشن کرنے میں مار کھا جائے پھر تو مسئلہ ہی کچھ اور، لیکن جو صحیح عورت جو آج کی تقریر کا دوسرا حصہ ہوگا، ایسی عورت وہ ہمیشہ تمہیں خدا سے قریب کرے گی، اس لیے کہ جس مقصد سے شادی کی جاتی، بہرحال انسان میں وہ خواہش اللہ نے رکھی، وہ انسان کی خواہش، ممکن نہیں ہے کہ انسان میں وہ خواہش نہ ہو۔ جب وہ خواہش ہے اور اسے پورا نہیں کر رہے تو شیطان کو بہترین موقع ملا تم پہ حملہ کرنے، وہ تمہاری اسی خواہش اور اسی جذبے کو پھر غلط طریقے سے استعمال کرے گا۔ چنانچہ بڑے بڑے راہبوں کے قدم یہاں آ کے لڑکھڑا جاتے ہیں، 20 اور 30 سال کی محنتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا یہ غلط ہے خیال، لیکن یہ 13 شادیاں کیوں کی؟ 13 شادیاں صرف ایک خیال ذہن سے نکالنے کے لیے کی کہ دوسری شادی، خصوصاً عورت کی دوسری شادی بری چیز ہے۔ پیغمبر نے کہا غلط ہے یہ خیال۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات، تاریخ اسلام میں جنگ احد بہت ہی اہم لڑائی، اس لیے کہ احد کی لڑائی پیغمبر کی زندگی میں جو 80 لڑائیاں ہوئی، 80 ان میں واحد لڑائی ہے جس میں مسلمانوں کا نقصان کافروں سے زیادہ ہوا، ورنہ ہر لڑائی
جب بھی مقابلہ ہوا ہے ہمیشہ مسلمان کم مرے ہیں، کافر زیادہ. واحد لڑائی کہ مسلمان 70 مارے گئے اور کافر شاید ایک بھی نہیں. واحد لڑائی. اچھا بعض علماء نے کہا نہیں 26، بعض نے 28 سے زیادہ پہ تو تمام مورخ متفق ہیں کہ تعداد نہیں ہے کافروں. چلیں 28 بھی مان لیں تو 28 کافر 3 گنے مسلمان. یہ واحد لڑائی ہے پیغمبر کی زندگی میں. اچھا اب اس لڑائی کے نتیجے میں باقی چیزوں کے علاوہ مدینے میں ایک معاشرتی مسئلہ پیدا ہوا. لڑائی تو ختم ہو گئی، 70 گھروں میں جہاں شہادتیں ہوئیں ماتم بھی ہے اور گھر والے اس پر خوش بھی ہیں کہ ہمارے گھر سے ایک شہید راہ خدا میں گیا. مگر ابھی جوش ہے. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا مسئلہ پیدا ہو رہا، وہ یہ کہ لڑائیوں میں عام طور پہ نوجوان مرتے ہیں، تو فوج میں نوجوان ہی جاتے ہیں، ضعیفوں پر تو ویسے ہی جہاد ساقط. چنانچہ جب وہ مرتے ہیں تو جو بیوہ عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی جوان ہوتی ہیں، اور جوان بیوہ عورتوں کا معاشرے میں رہنا. پیغمبر دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ ابھی وہ جتنے بھی جوش میں، ابھی وہ اس شہادت کے غم کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں خوش ہے، مگر مسئلہ تو پیدا ہوگا. 6 مہینے بعد، 1 سال بعد اتنی بڑی تعداد نوجوان عورتیں مدینے میں بیوہ ہو گئیں. پیغمبر اسلام یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں، اور یہی وجہ کہ پیغمبر نے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا. پیغمبر کی زندگی کا تجزیہ کریں، عجیب بات سامنے آتی ہے. پہلے 50 سال پیغمبر نے گزارے جو جوانی صرف ایک بیوی کے ساتھ. 25 سال تک خدیجہ کے ساتھ رہے، 25 سال میں شادی ہوئی، 25 سال زندگی گزری، 50 سال صرف ایک بیوی. جو اصل جوانی کا مرحلہ ہے صرف ایک بیوی. 50 سال کی عمر ہوئی، خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا. دونوں کے انتقال سے ایک مسئلہ پیدا ہوا. خدیجہ کا انتقال ہوا، پیغمبر کا گھر خالی رہ گئے، کوئی عورت نہیں ہے، جبکہ ابھی شہزادی دنیاوی عمر کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہیں، صرف 5 سال کی. اگرچہ معصوم اور معصومہ پر ہمارے اصولوں کا اطلاق نہیں ہوتا، مگر بہرحال عمر 5 سال، گھر میں تنہا. اور جناب ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوا کہ اب مکے میں تبلیغ مشکل، اب پیغمبر کو مکے سے باہر جانا. چنانچہ پیغمبر 8 دن، 10 دن، 12 دن کبھی طائف چلے گئے، کبھی دوسرے قبائل میں چلے گئے. تو ایک تو گھر خالی رہ گیا، ویسے ہی مکے میں بھی پیغمبر رہے تو دن بھر گھر خالی، اور کہاں 10 دن کے اب پیغمبر کے ٹور ہیں یا پیغمبر کے سفر ہیں. اب ضروری ہے کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی عورت ہو. پیغمبر کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہے، لیکن گھر کا نظام چلانے اور چھوٹی بچی کے لیے ایک یہ مسئلہ. اسی وقت یہ 2 مسئلے تو پیغمبر کے لیے، اور ایک مسئلہ ایک مسلمان گھر کو پیش آ گیا. مکے میں مسلمان کمزور تھے، جو اسلام لاتا تھا اس کا پورا قبیلہ اس کا بائیکاٹ کر کے اس کو باہر نکال دیتا تھا. ایک ایسا ہی مسلمان جوڑا، شوہر اور بیوی نے اسلام قبول کیا، دونوں کے قبیلے نے ان کو باہر نکال دیا، اور پھر شوہر کا انتقال ہو گیا. مکے میں ویسے شہادتیں تو نہیں ہوئی، الا ما شخص انتقال ہو گئے. بیوہ ہو گئی اس کی بیوی جناب سودا. ان کا مسئلہ یہ کہ شوہر کا انتقال، اولاد کوئی نہیں ہے، میکہ اور سسرال دونوں نے گھر کے دروازے بند کر دیے. اب ان خاتون کا مسئلہ کہ یہ تنہا اکیلے کیسے رہیں اس ماحول میں. تو پیغمبر نے ان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے شادی کی. اب یہ کہ گھر میں ایک خاتون بھی آ گئی، ان کی عمر تقریباً 45 سال 50 سال، یہ خود بھی ضعیف، بڑھاپے میں داخل. یہ دوسری شادی پیغمبر نے کی. 4 سال تک پیغمبر اسی حالت میں رہے کہ صرف ایک بیوی ہے سودا. 50 سال ایک بیوی کے ساتھ، پھر مزید 4 سال ایک بیوی کے ساتھ. اب اس کے بعد پھر مدینے میں ایک چھوٹا سا، اب اس عرصے میں پیغمبر مدینے آ گئے، ایک چھوٹا سا مسئلہ اور پیدا ہوا. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو بکر، ان کی بیٹی جناب عائشہ کا نکاح ہو گیا تھا مکے کے کسی کافر سے. جب اس نے اسلام کی بات سنی تو طلاق دے دی رخصتی سے پہلے. اور پھر حضرت عائشہ بیمار پڑی، ٹائیفائڈ ہوا جو تاریخوں میں ہے، جسمانی اعتبار سے بہت کمزور ہو گئی. چنانچہ ویسے بھی ان کے رشتے کم ہو گئے. جناب ابو بکر نے مسئلہ پیغمبر کے سامنے پیش کیا، پیغمبر نے شادی کر لی. اب 2 بیویاں پیغمبر کے گھر میں آ گئی ہیں، ایک 50 سال کی ضعیفہ جناب سودا اور ایک جناب عائشہ. یہ اس وقت شادی ہوئی جب رسول کی عمر 54 سال ہے، یہاں تک کہ 56 سال عمر رسول ہو گئی. یہ ساری تفصیلات میں کسی وجہ سے بتا رہا ہوں. 56 سال تک پیغمبر نے صرف ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، 50 سال ایک کے ساتھ، مزید 4 سال ایک کے ساتھ، آخری 2 سال میں 2 بیویاں. اس میں بھی جناب سودا اتنی ضعیف ہے کہ پیغمبر ہفتے میں کبھی 1 آدھ مرتبہ جاتے ہیں، ورنہ انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ اللہ کے رسول
میرا تو گزارا ہو رہا ہے، آپ تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دیجیے۔ دیکھیں مستشرقین نے توہین کرنا چاہیے کہ اتنی شادیاں رسول نے کیوں کی، لیکن اب دیکھیں 56 سال تک تو شادیاں نہیں، 56ویں سال میں ایک مسئلہ پیدا ہوا، احد کی لڑائی، اور 70 مسلمان عورتیں بیوہ ہو گئے، 70۔ پیغمبر ان کی دوسری شادیاں کروانا چاہتے ہیں، لیکن عرب کے معاشرے کے اعتبار سے یہ قبیح چیز ہے، لوگ قبول نہیں کریں گے۔ اب اس ایک سال میں 56واں سال شروع ہوا عمر رسالت کا، پیغمبر کی صرف 2 بیویاں، 56واں سال ختم ہوا، پیغمبر کی بیویاں 5 ہو گئی۔ 3 عورتوں سے اس ایک سال میں پیغمبر نے شادی کی، اور صرف احد کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے۔ آئیے تفصیل سنی۔ احد کے میدان میں ایک تو جناب زینب کے شوہر کا انتقال ہوا۔ اچھا، زینب عرب میں بہت ہی مشہور نام ہے زینب۔ یہ جناب زینب پیغمبر اسلام کی ازواج میں ان کو 2 خصوصیتیں حاصل، آپ میں سے اکثر نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ان کا لقب ہے ام المساکین، مسکینوں کی ماں، اس لیے کہ یہ صدقہ اور خیرات اتنا کرتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی، کہ لقب ہو گیا ام المساکین۔ جناب زینب جو 29 سال اور 4 مہینے کی عمر ہے جب وہ بیوہ ہو، شوال کے مہینے میں احد کی لڑائی ہوئی، وہ بیوہ ہو گئی۔ پیغمبر نے 4 مہینے 10 دن ان کی عدت گزری، 4 مہینے کے بعد 11واں دن گزرا اور ان کو پیام دے دیا شادی کا۔ جناب زینب سے 4تھی شادی پیغمبر کر رہے ہیں، اسی سال احد کی لڑائی کے 4.25 مہینے کے بعد۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ اگرچہ جناب زینب بالکل جوان ہے، لیکن بہرحال بیماریاں تو جوان بوڑھا نہیں دیکھتی۔ 3 مہینے کے بعد یہ بیمار پڑی، اسی بیماری میں اسی سال ان کا انتقال ہو گیا۔ جناب زینب کی عمر 30 سال میں بھی 2 مہینے کم تھی جب انہوں نے انتقال کیا، اور جنت البقیع میں دفن کیا۔ بہرحال وہ ام المومنین ہے، ہم سب کے لیے قابل احترام۔ یہ 4تھی بیوی ہیں پیغمبر اسلام کی، جناب زینب ام المساکین۔ ان کو جو اعزاز حاصل ہے وہ یہ کہ پیغمبر کی 2 ہی بیویاں ایسی ہیں جو پیغمبر کی زندگی میں انتقال کر گئی اور ان کے جنازے میں پیغمبر شریک ہوئے، ایک مکے میں خدیجہ اور ایک مدینے میں زینب۔ اور پیغمبر کی کسی بیوی کا پیغمبر کے سامنے انتقال نہیں ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ پیغمبر کی بیویوں میں یہ سب سے کم سن ہے جن کا انتقال صرف 30ویں سال ہوا، لیکن بہرحال شادی ان سے اس لیے ہوئی کہ یہ احد میں بیوہ ہو۔ دوسری شادی اسی سال پیغمبر نے کی، وہ بھی چند مہینوں کے اندر۔ پیغمبر کے ایک اور صحابی ہیں حضرت عمر، ان کی بیٹی حفصہ، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، ان کے شوہر بھی احد میں مارے گئے، جو ایک مشہور روایت ہے، اور پھر یہ بھی بیوہ ہو گئی۔ اچھا، جناب حفصہ کے بارے میں سارے شیعہ سنی علماء متفق ہیں کہ ذرا مزاج ان کا تیز تھا، تو ان کی بیوگی کے بعد دوسری شادی مشکل تھی۔ پیغمبر کو ایک تو وہ بیوہ کی شادی کا تصور ختم کرنا، اور پھر یہ ہے کہ بہرحال ان خاتون کے ساتھ دوسرا مسئلہ بھی ہے، مزاج کی تیزی، چنانچہ پیغمبر نے ان سے بھی شادی کر لی۔ یہ پیغمبر کی 5ویں بیوی بنی۔ اچھا، یہ احد کی لڑائی کے 6 مہینے کے اندر 6ٹھی شادی پیغمبر اسلام نے کی احد کی لڑائی کے 1 سال کے بعد، وہ اس لیے کہ پیغمبر کے پھوپھی زاد بھائی ہیں ابو سلمہ، جن کی بیوی کا نام ہے ام سلمہ، جو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ازواج رسالت میں خدیجہ طاہرہ کے بعد افضل ترین خاتون ام سلمہ، لیکن یہ بیوہ ہیں۔ پہلے ان کی شادی ہوئی ابو سلمہ سے، ان کے شوہر احد میں زخمی ہوئے، زخم بڑا خطرناک اور کاری تھا، مگر علاج معالجے سے ٹھیک ہو گئے، اور 4-5 مہینے گزر گئے، شوہر ٹھیک ٹھاک۔ محرم میں ایک چھوٹے سے قبیلے نے اسلام کے خلاف بغاوت کر دی، ابو سلمہ کو پیغمبر نے بھیجا، جاؤ ان کو سزا دو۔ وہ گئے 150 آدمی لے کر، ان کو سزا دے کے تو آئے، لیکن راستے میں اسی قبیلے کے کسی آدمی نے چھپ کے وار کیا، اتفاق سے اسی پرانے زخم کے اوپر یہ زخم لگا، وہ پرانا زخم دوبارہ کھل گئے۔ مدینے آئے تو حالت خراب ہو چکی تھی، اب بستر پہ گر پڑے، اور 27 جمادی الاول کو ان کا انتقال ہو گیا۔ احد کے زخم کی وجہ سے احد کی لڑائی کے تقریباً 8 مہینے کے بعد یہ شہید ہوئے، 27 جمادی الاولی یہ شہید ہوئے۔ ان کی بیوہ ام سلمہ ہمارے لیے قابل احترام، وہ بیوہ ہوں۔ ام سلمہ اس وقت 27 جمادی الاولی کو بیوہ ہوں، بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن، تو 27 جمادی الثانی 1 مہینہ، دوسرا مہینہ رجب، تیسرا شعبان، 27 رمضان کو 4 مہینے ہوئے، اور عید کی 6ٹھی یا 7ویں تاریخ کو عدت ختم، 6 یا 7 شوال کو عدت ختم۔ 11 شوال کو پیغمبر اسلام ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے ام سلمہ، تم بیوہ، تمہیں دوسری شادی کرنا، اور اپنا پیام دیا کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں
دیکھیے 4 مہینے 11 دن گزرے، ایک انتقال کی وجہ سے بعض جگہ سال بھر، بعض جگہ 6 مہینے شادیاں رکی رہتی. یہاں خود وہ عورت جس کے شوہر کو 4 مہینے 10 دن ہوئے، پیغمبر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. ان واقعات کی ہلکی سی جھلک کبھی اور آ چکی ہے، لیکن یہ پیغمبر کی عمر کے حساب سے سنی. پیغمبر نے اپنا پیام دیا. اچھا ام سلمہ کا تو مسئلہ بھی دوسرا، کہا اللہ کے رسول اس سے زیادہ میری خوش قسمتی کیا، مگر مجھے اپنے بیٹے سے شرم آتی، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا جس کا نام سلمہ، وہ 20 سال کا ہو چکا، جوان بیٹا ہے، اور اس کی ماں کو پیام دیا جا رہا. پیغمبر نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں. ام سلمہ راضی ہو گئے. پیغمبر نے خود اپنا نکاح پڑھا، اور ام سلمہ کا نکاح کس نے پڑھا؟ ان کے بیٹے نے. ہمارے معاشرے کے اعتبار سے یہ ساری کتنی عجیب باتیں کہ خود بیٹا جو ہے اپنی ماں کا نکاح پڑھ رہا، اور دوسری طرف سے پیغمبر بیٹھے ہوئے. یہ سب معتبر روایتیں ہیں. یہ تیسری شادی پیغمبر نے کی احد کی لڑائی کے 1 سال، یعنی جب احد کی لڑائی ہوئی پیغمبر کی 2 بیویاں تھیں. جب اس کو سال بھر گزرا تو پیغمبر کی 5 بیویاں. 3 بیویاں یہی ہیں کہ جو شہدائے احد کی بیوہ. رسول چاہتے تو بہتر سے بہتر گھرانے میں شادی ہو سکتی تھی، اور کنواری لڑکیوں سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن پیغمبر شادی کے نقطہ نگاہ سے نہیں کر رہے. اس رسم و رواج کو ختم کرنا. یہ 3. اس کے بعد اچھا اب یہاں پہ ایک بات اور کوئی کہہ سکتا کہ جی دوسروں سے بیٹیاں لانا تو آسان، لیکن اپنے گھر میں ہو اور بیٹی دینا ذرا مشکل. پیغمبر نے یہ سنت بھی قائم کی. پیغمبر کی ایک بہن جناب زینب بنت جہش، وہ بھی میدان احد میں بیوہ ہوئی، ان کے شوہر مارے. ان کی شادی پیغمبر نے اپنے غلام زید سے کی. کہ دیکھو بیوہ کی شادی، دوسرے خاندانوں سے لڑکیاں لی بھی ہیں بیوہ، اور بیوہ جو ہے اپنی بہن، اس کی شادی کسی اور سے کی بھی. دونوں طرح سے پیغمبر نے رسم کو توڑ دیا اور ختم کیا. اور یہ بتایا کہ یہ معاشرتی مسائل جو ہیں یہ بھی اسلام میں اتنی ہی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے بت پرستی کا خاتمہ، جیسے شرک کا خاتمہ. یہ جو جھوٹے رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں فساد بڑھاتے جا رہے ہیں، زنا اتنا بڑھنے لگا ہے، بدنگاہی اتنی ہونے لگی ہے، خیالات میں اتنی کجی آنے لگی ہے، یہ جو غلط سلط لٹریچر اور فلمیں اس کی طرف لوگ کتنے لپکنے لگے. وجہ یہ کہ جائز طریقے سے ہر چیز پہ تو پابندی لگی ہوئی، تو جو چیزیں جو خواہشات ہیں وہ تو پوری ہو کے رہیں گی. پیغمبر نے درس دیا کہ دیکھو انہی رسم و رواج کو ختم کرنے کے لیے میں 56ویں سال میں شادی کر رہا ہوں. اور پیغمبر کو پتا، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پیغمبر قیامت تک کے حالات کو تمام انسانوں سے بہتر جانتے ہیں. ان کو پتا کہ مستشرقین کو اور کوئی چیز ملے نہ ملے 14 شادیوں کا مسئلہ مل جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں، مستشرقین کی وجہ سے یا غیروں کے تانوں کی وجہ سے ہم اپنے دین کا حکم نہیں بدل سکتے. چنانچہ پیغمبر نے ایک سنت قائم کی اور یہ بتایا ہے کہ اگر ایسی کوئی رسم یا رواج ہے بالکل غلط ہے، اسے دور کرو. دیکھیے پھر میں ایک بات دہرا دوں کہ معاشرتی رواج کو ختم کرنا بھی ایک عبادت. حضرت امام خمینی تحریر الوسیلہ جلد 2 میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں. ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. بس 1 گھنٹہ تقریر کو ہو گیا ہے، 61 منٹ ختم ہوئی یہ حدیث اور میرے آخری جملے. 7ویں امام فرماتے ہیں میدان قیامت کی پہلے تو کیفیت بتائی، گرمی کتنی شدید، سورج کتنا قریب، کس طرح سے کھال جل جل کے گرے گی، انسان کس طرح سے اس دن گھبرا رہا ہوگا، پھر عذاب خدا. پھر امام نے فرمایا مگر 3 آدمی ایسے جنہیں اس دن خدا میدان قیامت سے بلا کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے. 3 آدمی ایسے. پوچھا مولا وہ کون ہیں 3؟ تو سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ جو نکاح کرانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتا، جو ایک خاندان کی شادی دوسرے خاندان میں کرانے کے لیے، لڑکے اور لڑکی کے رشتے کے لیے جو دوڑ دھوپ کرتا ہے قربتاً اللہ. اس کا بزنس نہیں ہے، اس کا پیسہ نہیں ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کی خاطر. پھر عجیب جملہ امام نے کہا. امام نے فرمایا کہ السعی بینہما، ایک لڑکے اور ایک مومن اور مومنہ کی شادی کے لیے کوشش کرنے والا ایسا ہے جیسے راہ خدا میں اپنے خون میں لوٹنے والا. تو میدان جہاد کا شہید جو اپنے خون میں لوٹا اتنا ثواب مل سکتا ہے اس شخص کو جو فقط اللہ کی خاطر اس معاشرتی مسئلے کو ختم کرنا چاہتا. کہ لڑکیاں بیٹھی ہیں عمریں گزرتی جا رہی ہیں، رشتے نہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. لڑکے بیٹھے ہیں عمریں گزرتی جا رہی ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی. معصوم نے کہا اتنا ثواب اس کو ملے گا. اور پھر یہاں پہ اب دوسری بات، یہ جو معاشرتی خرابی ہے اس کا ایک پہلو یہ بھی کہ اس لیے تاخیر کی جاتی ہے. اب یہاں تو پچھلے سال کے جملے، اس لیے تاخیر کی جاتی ہے کہ اچھا رشتہ بھی تو ڈھونڈنا ہے. اب اچھا رشتہ کسے کہتے ہیں وہ بھی رسول نے بتایا. دیکھیے ایک تو یہ دوسری شادی کے تصور کو غلط کیا، اور دیر سے شادی کرنا، بغیر شادی کی عورت کے بیٹھے رہنا. ارے بیوہ عورت
4 مہینے اور 11واں دن وہ پیغمبر پیام لے کے خود جا رہے ہیں کہ دیکھو ایک دن بھی گزرا تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہے اس طرح بغیر شادی کے رہنا. وہ تو بیوہ، اور یہاں جو بیوہ نہ کنواری ہیں ان کی عمریں گزری جاتی اور کنوارے لڑکیاں عمریں گزری جاتی. اس مسئلے پہ توجہ نہیں ہوتی. کیوں؟ اچھا رشتہ چاہیے. پیغمبر اب اچھے رشتے کی تعریف بتا رہے ہیں. اپنی بیٹی کی بات لوگ یہی تو کہیں گے کہ دوسروں کے لیے تو کہنا آسان، اپنی بیٹی ہو تو ہم دیکھیں گے. پیغمبر اپنی بیٹی کا جب رشتہ کیا تو 2 جملے کہہ کے بتا دیا کہ اچھا رشتہ کسے کہتے ہیں. رخصتی کا وقت آیا، شہزادی کی سر پہ ہاتھ رکھا. فاطمہ بیٹی جس سے میں نے تیری شادی کی. اب دیکھیے عقیدے کی منزل اپنی جگہ کہ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کی شادی ہی نہ ہو پاتی، کوئی کفو ہی نہ ملتا، کوئی ہمسر ہی نہ ملتا. فاطمہ کی برابری کا کوئی ہوتا ہے ہی نہیں کائنات میں. لیکن اپنے ماننے والوں کے لیے ایک سنت قائم کر رہے ہیں. اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو سنت رسول کو چھوڑتا ہے اس کا رسول سے کوئی تعلق نہیں. سنت کیا قائم کی؟ فاطمہ بیٹی جس سے میں نے تیری شادی کی، اس کے گھر میں دولت دنیا میں سے کچھ نہیں، مگر کائنات میں بجز تیرے باپ کے خدا کی نگاہ میں اس سے افضل کوئی نہیں. اچھے رشتے اچھے رشتے کی پہلی خصوصیت کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں کتنا افضل ہے. دنیاوی اعتبار سے کوئی بہت ہی مشہور یا شہرت یافتہ بیکار، اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام. ہاں وہ دوسری بات کہ اگر اللہ کے یہاں بلند مقام رکھنے والے دو متقی اور پرہیزگار، ایک کے گھر میں دنیاوی سہولت بھی ہے، ایک کے گھر میں نہیں، تو ٹھیک ہے، انتخاب اسلام نے اجازت دی کہ دنیاوی سہولت کو دے. لیکن ایک کے گھر میں اللہ ہے، ایک کے گھر میں شیطان، اور اللہ کے گھر والے کو اس لیے چھوڑا جائے کہ غریب ہے، شیطان کو اس لیے کہ امیر، وہ پیغمبر بتا رہے ہیں کہ غلط. اچھا رشتہ اسے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو کہ اللہ کس سے راضی، جتنا اللہ جس سے راضی اتنا ہی وہ رشتہ اچھا کہلائے گا. اب بہرحال اللہ کس سے راضی ہے؟ یہی فقہ، یہ نمازی، یہ روزے دار، یہ خمس، یہ حاجی، یہ تمام واجبات کی پابندی کرنے والا. ایک بات یہ اچھے رشتے کی تعریف. اور دوسرا جملہ کہ بیٹیوں کی تربیت کس نہج پہ کرنا. دیکھیں جس طرح کمپیوٹر میں آپ جو فیڈ کریں گے وہی معلومات کمپیوٹر آپ کو دے گا. روبوٹ میں آپ جو چیز فیڈ کریں گے وہی کام روبوٹ انجام دے گا. والدین کو بھی اسلام نے اصول دیا کہ اپنی اولاد کے ذہن میں تمہیں کیا فیڈ کرنا، کیا خیال ڈالنا، کس اصول کے اوپر ان کی تربیت کرنا. اس کے بعد دوسرا جملہ کہ فاطمہ بیٹی اپنے شوہر کے گھر میں کوئی ایسی خواہش نہ کرنا جسے وہ پورا نہ کر سکے اور اس کے دل کو تکلیف پہنچے. یہ دوسرا جملہ. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کا کام ہے شوہر کو ذہنی اور جسمانی اور مالی اور ہر اعتبار سے سکون پہنچانا. بیوی کی طرف سے کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے شوہر پریشان ہو جائے. خواہش نہ کرنا شوہر کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی بیوی کا اصل مقصد جو قرآن کہہ رہا کہ ہم نے تمہیں اور ازواج کو پیدا کیا لتسکنوا الیہا، تاکہ سکون قلب ملے، ذہنی سکون پہنچانا یہ بیوی کا سب سے بڑا کام. اور اسی لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت اس اصول میں کہ جہاں جانا ہے سکون قلب کو لے کے جانا. سکون، کوئی ایسی خواہش نہیں کہ شوہر کو تکلیف پہنچے کہ میں اسے پورا نہیں کر سکتا. صرف خواہش کو، یہ نہیں کہا کہ معذاللہ ضد نہ کرنا، نہیں، خواہش ہی پیش نہ کرنا، ضد تو دور کی چیز ہے کہ اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ بیوی کا کام سکون پہنچانا ہے، اذیت پہنچانا نہیں. یہ اصول دیا پیغمبر. اور پھر دیکھیے پیغمبر اسلام کا یہ اصول، بیٹی نے سنا تو عمل کس طرح کیا. اپنی بیٹی کے لیے بھی ایسا انتخاب کیا. عرب کے بڑے سے بڑے بادشاہ سے شادی ہو سکتی تھی فاطمہ کی، مگر پیغمبر نے اپنی بیٹی کی شادی میں یہ اصول رکھا اور بیٹی نے دونوں نصیحتوں پہ عمل کی. اور اس طرح سے عمل کی کہ واقع کیے مگر کبھی دولت دنیا نہ تلاش کی. چاہیے ہی نہیں ہے یہ چیز. خیبر میں اگر آ بھی رہا تھا مال غنیمت تو فاطمہ ڈر رہی تھی کہ میرے گھر میں دولت نہ آ جائے. باپ نے منع کیا اور خواہش کی بات کہ ساری زندگی گزار دی. کبھی بیٹی نے باپ کی نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کی. کوئی خواہش علی سے نہ کی. ہاں کی تو صرف ایک ہی خواہش. اس ایک خواہش کو دیکھیے. اور پیغمبر نے یہ جو کہا کہ بیٹی کا کام، بیوی کا کام ہے شوہر کو سکون پہنچانا، تو یہ دیکھیے کہ کل کا دن جو آئے گا تو فاطمہ نے کس طرح گھر والوں کے سکون کا انتظام کیا. خواہش ہے تو صرف ایک خواہش. وہ وقت آ گیا کہ مدینے کی حکومت نے دیکھا فاطمہ کا رونا ہمارے خلاف جا رہا. ہم نے جن باتوں کو چھپایا فاطمہ کے رونے سے وہ ظاہر ہو رہی. علی کو بلایا. ابو الحسن، فاطمہ تو دن کو بھی روتی ہیں رات کو بھی روتی ہیں، منع کر دیجئے اتنا نہ رو، نہ ہم کام کر سکتے ہیں نہ آرام. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ مدینے والوں کی شکایت نہیں ہے اور مدینے والے شکایت کر بھی نہیں سکتے.
اس لیے کہ جن جن نے روضہ رسول میں حجرہ فاطمہ دیکھا، حجرہ فاطمہ کے چاروں طرف محلہ بنی ہاشم، وہ سب ہی فاطمہ کا گھرانہ، ان کی شکایت کا کیا سوال؟ ہاں ایک بات ہے، حجرے کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا، مسجد میں جو لوگ بیٹھ کے حکومت کرتے ہیں ان کو خطرہ ہو رہا ہے فاطمہ کے رونے سے. صرف یہ مسجد میں بیٹھنے والوں کا مسئلہ، مدینے کے کسی آدمی نے شکایت نہیں کی، حاکم نے شکایت کی. علی نے کہا ٹھیک ہے، آئے گھر میں، بنت رسول یہ پیغام آیا ہے. فاطمہ نے سنا، کہا اے ابو الحسن، میں نے ساری زندگی آپ سے کوئی خواہش نہیں کی، بس اب ایک خواہش، میں بابا کا ماتم تو بند نہیں کر سکتی، مجھے ماتم کے لیے مدینے سے باہر کوئی جگہ بنا کے دے دی. علی نے سلمان کو بلایا، آؤ سلمان چلے، جنت البقیع قبرستان ہے، قبرستان شہر سے باہر بنائے جاتے ہیں، اس کے بھی باہر میرا مولا جاتا، اور آخر قبرستان میں ایک حجرہ بنائے جس کا نام بیت الحزن بھی ہے، بیت الاحزان بھی. اور میں تو ہمیشہ اسے دنیا کا پہلا امام باڑہ کہتا ہوں، کیونکہ یہ وہ واحد گھر ہے جو صرف ماتم کے لیے بنایا. یہ نماز کے لیے نہیں بنا، یہ تلاوت قرآن کے لیے نہیں بنا، یہ مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں بنا، یہ صرف ماتم کے لیے بنا. اب فاطمہ کا طریقہ یہ، روزانہ صبح کو گھر سے نکل جاتی، بچے ساتھ ہیں، دن بھر بیت الحزن میں ماتم ہے، شام کو واپس آتی. آج کا دن یاد رکھیے، رسول کو پرسہ دینا، حسن و حسین کو پرسہ دینا ہے، علی کو پرسہ دینا ہے، امام زمانہ کو پرسہ دینا. صبح سے شام بیت الحزن میں، رات پوری رات گھر میں گزرتی. اور عجیب انداز سے فاطمہ مجلس قائم کرتی. سارے صاحبان ایمان زندگی میں سینکڑوں مجلسیں سنی ہوں گی، ایسی مجلس کبھی نہ سنی ہوگی کہ مجلس پڑھنے والی معصومہ ہو اور مجلس سننے والے معصوم امام ہو. بس یہ ساری مجلس معصومین کی مجلس ہے. نوحہ پڑھنے والی فاطمہ خود معصومہ، مجلس سننے والے حسن اور حسین دونوں امام زادے. معصوم مجلس پڑھ رہا، معصوم مجلس سن رہے. اور مجلس بھی وہ کہ عام طور پہ لوگ دوسروں کے لکھے ہوئے نوحے پڑھتے ہیں، فاطمہ اپنا ہی لکھا ہوا نوحہ پڑھ رہی. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیالیا. بابا مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتے. یہ عرب کے کسی شاعر کا شعر نہیں ہے کہ مبالغہ، یہ صدیقہ طاہرہ اور معصومہ کونین کا شعر، مبالغے کی گنجائش نہیں. ہائے قلب فاطمہ، اتنے مصائب برداشت کیے کہ دن برداشت نہیں کر سکتا تھا، وہ رات بن جاتا. شہزادی نے کس طرح یہ مصیبتیں برداشت کی ہوں گی؟ ہاں اس کے اثرات تو سامنے آئے کہ مورخ نے ایک جملہ اور لکھ دیا. روزانہ فاطمہ اس طرح گھر سے نکلتی ہیں، حسن ساتھ میں ہیں، حسین نے ماں کا ایک ہاتھ تھاما ہے، فاطمہ کے دوسرے ہاتھ میں عصا ہے. عصا کے سہارے شہزادی جاتی ہیں، عصا کے سہارے واپس آتی ہیں. میں نے ایک مرتبہ سوال کیا، اے تاریخ لکھنے والے، عصا تو ضعیفی کی نشانی ہے، بڑھاپے کی نشانی ہے، اتنا بتا دے شہزادی کی عمر کیا تھی کہ عصا ہاتھ میں لینا پڑا؟ تاریخ نے بڑھ کے گواہی دی، فاطمہ صرف 18 سال کی تھی، صرف 18 سال، اور شہزادی اتنی کمزور کہ عصا کے سہارے کے بغیر چند قدم بھی نہیں چل سکتی ہیں. اور ارباب عزا 18 سال نے فاطمہ کو اتنا بوڑھا کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ یہ کمزوری بڑھتی چلی گئی. روایت یہ ہے کہ شہادت سے پہلے کا جو ہفتہ آیا، اب تو فاطمہ اتنی کمزور کہ عصا کے سہارے بھی نہیں چل سکتی ہیں. پورا ایک ہفتہ فاطمہ نے بستر پہ گزارا، یہاں تک کہ نمازیں بھی بیٹھ کے بستر پہ پڑھ رہی ہیں. بس یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، جب کسی معصوم یا معصومہ کے بارے میں یہ جملہ آ جائے کہ وہ نماز بیٹھ کے پڑھنے لگا، سمجھ لیجئے کہ قیامت ہے. اس سے زیادہ کمزوری کی کوئی منزل نہیں، کیونکہ امام ہر تکلیف برداشت کرتا. جب وقت نماز آتا ہے، خدا کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے، کبھی بیٹھنے کی نوبت نہیں آتی. آپ کو یاد ہوگا زندان شام میں زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھتے دیکھا تو سید سجاد حیران ہو گئے، پھوپھی اماں آپ تو شام غریبہ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہی ہیں، آج بیٹھ کے. اور وہ بھی ذہن میں رکھیے کہ زینب کی تمام کمزوری کے باوجود وہ سنت نماز تھی، نماز شب. زندان شام میں بھی زینب واجب نمازیں کھڑے ہو کے پڑھتی تھی، لیکن فاطمہ کتنی کمزور، کتنی کمزور کہ ایک ہفتے شہزادی نے بیٹھ کے نمازیں پڑھی. یہاں تک کہ آج کی رات آئی، رات ختم ہوئی، صبح کا وقت آیا. علی تو نماز صبح کے لیے مسجد میں گئے،
میرا مولا واپس آیا. آپ نے خواہش بھی سنی. اب دیکھیے کہ بیوی کا فریضہ واپس آیا. عجیب منظر دیکھا. ارے واپس آئے تو کیا منظر دیکھا؟ چکی پسی ہوئی ہے, کھانا تیار ہو رہا ہے, گھر میں جھاڑو دی جا چکی ہے, بچوں کے میلے کپڑے دھلے ہوئے سوکھ رہے ہیں. گھبرا گیا میرا مولا. ارے مشکل کشا گھبرا گیا اور گھبرا کے کہا بنت رسول یہ سارے کام؟ فاطمہ نے کہا ہاں مجھے ڈر ہوا ایسا نہ ہو میرے بعد کوئی میرے بچوں کی غذا کا انتظام نہ کر رکھے, کوئی میرے بچوں کے میلے لباس کو نہ بدلے, کوئی گھر کا خیال نہ رکھے. سارے کام اپنی زندگی میں انجام دے کے جا رہی ہوں. ہائے میرا مولا تڑپ کے کہا شہزادی یہ آپ نے کیا کہا میرے بعد؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا ابو الحسن نماز صبح سے کچھ پہلے میری آنکھ لگی, میں نے دیکھا میرا بابا میرے پاس آیا ہے اور اکیلا نہیں آیا ہے, میری ماں خدیجہ طاہرہ بھی میرے بابا کے ساتھ ہیں. میں نے فریاد کی بابا آپ کے بعد میں نے بڑی مصیبتیں اٹھائیں تو میرے بابا نے وعدہ کیا فاطمہ بیٹی ہم تو آئے تجھے لینے کے لیے ہیں, ارے آج تو ہمارے پاس آ رہی ہے, ہم تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں, ہم تجھے لینے آئے ہیں. میرا بابا مجھے لینے آ چکا ہے, میری ماں خدیجہ مجھے لینے آ چکی ہے, بس آج کے دن میں دنیا سے جا رہی ہوں. میرا مولا گھبرایا, فضا سے پوچھا حسن و حسین کہاں ہے؟ پتا چلا نانا کے روزے پر ہے. میرا مولا وہاں گیا, یہاں فاطمہ نے چادر اوڑھی, علی بچوں کو لے کے آئے, پتا چلا رسول کی بیٹی اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے. ہائے میرا مولا بس ایک مرتبہ بچوں کو حجرے کے باہر کیا, حجرے کا دروازہ بند کیا, غسل میت شروع ہوا. زینب قریب میں کھڑی ہیں, فرماتی ہیں دروازے کے پیچھے سے بابا کے رونے کی آواز میرے کان میں آنے لگی. ارباب ازا اہل بیت کا گھرانہ, اس کے مصائب ایسے کہ ان کی مثال آپ کو کہیں نہیں ملے گی, اگر ملے گی تو خود اسی گھرانے میں ملے گی. غسل دیتے ہوئے رونا 3 ہی مرتبہ ہم نے تاریخ میں پڑھا, یا تو میرا امام باقر امام سجاد کو غسل دیتے ہوئے رویا. راوی نے پوچھا مولا کس لیے؟ کہا جب میں نے گریبان چاک کیا تو بابا کے گلے پہ توق کا زخم اتنے سالوں کے بعد بھی تھا. یا دوسرا رونا زندان شام میں غسالہ رو کے غسل خانے سے باہر آئی جب سکینہ کو غسل دینے گئی تھی, اے بیویو اس بچی پہ تم نے کتنے مظالم کیے ہیں کہ سارا جسم زخموں سے چور ہے. یا تیسرا رونا میرا مولا ایک مرتبہ غسل دیتے ہوئے رو رہا ہے, دروازہ کھلا, علی نے کہا بچوں آ کے ماں کی آخری زیارت کرو. ایک مرتبہ بچے بڑھے مگر زینب نے بابا کا دامن تھاما. بابا اتنا بتائیے اماں کو غسل دیتے ہوئے آپ رو کیوں رہے تھے؟ ہائے میرا مولا جو سب کا مشکل کشا, آنکھوں میں آنسو. زینب بیٹی جب میں نے پانی ڈالا تو فاطمہ کے جسم پر کوڑے اور دروازہ گرنے کے زخم کا نشان اب تک موجود تھا. ہائے شہزادی جو دنیا سے رخصت ہوئی تو زخم کے ساتھ رخصت ہوئی, کوڑے کے نشان کے ساتھ رخصت. اجرکم علی اللہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ شہزادی فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ, پروردگارہ شہزادی فاطمہ کے جسم پر موجود کوڑے کے اس نشان, اس جلے ہوئے دروازے اور شہزادہ محسن کی شہادت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان خصوصاً مجلس میں موجود ان مومنین اور مومنات کو بے حق مصائب فاطمہ دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما. پروردگارہ فاطمہ زہرا کے انہی مصائب کا واسطہ اور فاطمہ زہرا کی شہادت کی اس شب کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین خصوصاً مجلس میں موجود مومنین اور مومنات کے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگارہ بے حق فاطمہ زہرا ہم سب کو, تمام صاحبان ایمان کو اس دنیا اور آنے والی دنیا میں فاطمہ زہرا کی شفاعت اور مدد حاصل کرنے کا حقدار قرار دے. پروردگارہ فاطمہ زہرا کی زندگی کا واسطہ ہمیں سیرت فاطمہ زہرا پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ فاطمہ زہرا کی بیٹیوں کی کوفہ اور شام کی اسیری اور قید کا واسطہ تمام قید صاحبان ایمان خصوصاً جو ابھی حال ہی میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے کارکنان علماء کرام
لاڑکانہ سے واپسی پہ اغوا ہوئے، پروردگارہ زینب کلثوم کی اسیری کا واسطہ ان تمام صاحبان ایمان کو اس قید سے نجات دلا، اور پروردگارہ ان تمام مظالم خصوصاً فاطمہ زہرا پہ ڈھائے جانے والے مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت فرزند فاطمہ زہرا وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جملہ مرحوم مومنین و مومنات، خصوصاً امام امت امام خمینی رضوان اللہ علیہ، شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی، اور شہید ڈاکٹر عباس حیدر، مرحوم کاظم علی ابن اعظم علی، اور مرحوم اعجاز حسین ابن حیدر حسین کی ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں معذرت خواہ ہوں چونکہ آج شہادت کی رات کا حق ادا کرنا ضروری تھا، اس لیے 1.25 گھنٹے کی تقریر ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ سے درس وہی 1 گھنٹے کا